الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس جو ہے درس کے لیے یا کچھ دینی بات سننے کے لیے جمع ہوئے، اور جو آج میرا عنوان ہوگا جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، میں سمجھتا ہوں اس عنوان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت تو اتنی زیادہ ہے کہ یہ عنوان تو وہ ہے کہ جب انسان نکاح کرے تو نکاح سے پہلے اس عنوان کو وہ بہت اچھے سے سمجھ لے، اس لیے کہ نکاح کا ظاہری نتیجہ جو ہوتا ہے، رزلٹ جو ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے اولاد ہوتی ہے اور اس کی نسل آگے بڑھتی ہے، اور انسان جو کچھ دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے وہ صرف اور صرف اولاد ہے، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بھی اسی کا ہوتا ہے، تو گویا آپ جو چھوڑ کر جاتے ہیں دنیا میں وہ اولاد ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر اس پر ویسی محنت نہ ہوئی، ویسی مشقت نہ ہوئی، ویسی کوشش نہ ہوئی، ویسی تربیت نہ ہوئی، ویسی تعلیم نہ دی گئی جیسی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ جہاں یہ اولاد ثواب جاریہ ہے، وہیں یہ اولاد عذاب جاریہ بھی بن سکتی ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ ہر نعمت کا اگر غلط استعمال ہو تو جتنی فائدہ مند ہوتی ہے اتنا ہی خطرناک نقصان بھی دیتی ہے، یاد رکھیے۔ مثال کے طور پر زبان اللہ کی ایک نعمت ہے، آپ صحیح استعمال کیجئے، اتنا فائدہ دیں گے کہ جنت تک لے چل جائیں گے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ایک کلمہ انسان کہتا ہے جو اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جنت دے دیتا ہے، اور ایک کلمہ اللہ کو اتنا ناپسندہ گزرتا ہے جس کو انسان بنا سوچے سمجھے بک دیتا ہے، بول دیتا ہے۔ بکنا کہتے ہیں آدمی سوچتا بھی نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک جملے اور ایک کلمے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ تو ایک کلمہ ہے، مطلب زبان نعمت ہے، ایک کلمہ کہہ رہی ہے جنت لے جا رہی، ایک کلمہ کہہ رہا ہے انسان جہنم چلا جا رہا ہے۔ تو زبان نعمت ہے، جہاں اس کے فائدے ہیں کہ جنت تک لے جا سکتی ہے، وہیں اس کے نقصان یہ کہ جہنم بھی پہنچا سکتی ہے۔ تو ہر نعمت جو ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو اس کا ایک تو زوال آ جاتا ہے، دوسرا وہ نقصان دینے لگتی ہے۔ تو ابو داؤد کی روایت ہے اولاد ثواب جاریہ ہے، تو وہیں ہم جانتے ہیں جامع ترمذی کی روایت ہے کہ انسان کوئی طریقہ چھوڑ کر جائے، اب اولاد کی تربیت نہیں کی، غلط طریقے پہ لگ گئی، تو اس پہ جتنے لوگ اس کے بعد چلیں گے ساروں کا عذاب ملیں گا۔ تو اولاد کی تربیت تو اتنا اہم مسئلہ ہے کہ میں اپنی زبان میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اگر نسل کو آپ نے سدھار دیا تو کئی نسلوں تک اس کا اثر باقی ہوگا، اور ایک نسل آپ کی تعلیم اور تربیت نہ دینے کی وجہ سے بگڑ جائے تو کئی نسلوں کا عذاب آپ کے سر پہ آنے والا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے آج کے اس جدید دور میں، ماڈرن ایج میں، ہم نے ایک چیز تو سمجھ لی، وہ کیا ہے؟ مالی نقصان کی اہمیت کو ہم سب جانتے ہیں، جس کا افسوس بھی ہم ظاہر کرتے ہیں۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، سمجھ لیجئے کسی گھر میں چوری ہو گئی، تو چوری ہوگی تو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ پورا محلہ، پورا شہر، پوری بستی، جہاں جہاں اخبار سے وہ خبر جاتی، سب لوگ افسوس جتاتے، بہت برا ہوا، ارے بہت برا ہوا، ارے ان کے گھر میں چوری ہو گئی، ڈاکہ بولیے، مطلب جس کے اندر سامنے آ کے لوگوں نے لوٹ کر لے گیا۔ جو بھی ہوتا ہے تو انسان افسوس جتاتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی، امت مسلمہ نے یہ تو سمجھ لیا کہ مالی نقصان پر افسوس جتانا چاہیے، چاہے مالی نقصان کسی قسم کا ہو۔ چھوٹی سی خبر آئی، کسی کی مرغی چوری ہو گئی، تو اس پر بھی ہم افسوس جتاتے ہیں، ارے نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ، بیچارے کے پاس ایک مرغی تو تھی، کچھ انڈے دیتی تھی، کچھ کما لیتا تھا، چوری ہو گئی۔ تو گویا مالی نقصان کے اثرات یا اس کے نقصان سے جو کچھ ہوتا ہے اس کا ہم اندازہ لگا رہے ہیں آج کل، اور اس کی اہمیت کو جتا بھی رہے ہیں، خود ہم بھی کرتے ہیں، پڑوسی بھی کرتے ہیں، سارا شہر کہتا ہے۔ دوسری مثال لیجئے، کسی گھر میں چوری ہو گئی، بہت بڑا ڈاکہ پڑ گیا، اور مرغی تو نہیں، لاکھوں کا مال چلا گیا، تو سارے محلے والے اور سارے بستی والے افسوس جتاتے، ارے بہت غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ایک بات تو پتہ چلی، امت مسلمہ نے یہ تو سیکھ لیا کہ مالی نقصان پر اسے افسوس ہوتا ہے اور اس کے لیے فکر کرتا ہے۔ کیا فکر کرتا ہے؟ محلے کے اندر بھائی چوکس رہو، رات میں بیٹھتے جو چبوتر پہ ان کو بولتے بھائی دیکھا کرو، نظر رکھا کرو، آپ رات میں بیٹھتے تو ہے ذرا نظر رکھ لیا کرو۔ پولیس اسٹیشن میں کمپلین دی جاتی ہے کہ اس طرح سے چوری ہوئی، اس کا جو ہے ہم کو خمیازہ بھی چاہیے، اور ساتھ میں کس نے کیا کلپریٹ کو پکڑنا بھی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر لوکل کاؤنسلر اور لوکل لوگوں کو، مشنری کو، ڈپارٹمنٹس کو انوالو کیا جاتا ہے کہ ہم کو چور پکڑنا چاہیے۔
پھر پریشر لایا جاتا ہے مختلف طریقوں سے، منسٹریل پریشر لایا جاتا ہے کہ بھائی کون ہے ذرا نکال کے آپ دو ہی، ہم کو کسی بھی حال میں پکڑو، ہے نا، یہ ساری چیزیں. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ امت مسلمہ نے مالی نقصان کی اہمیت کو سمجھ لیا اور اس کے لیے افسوس جتا رہی. لیکن ایک ایسا نقصان ہے جس کی نہ ہمیں کوئی افسوس ہے اور نہ جس کے لیے ہم افسوس جتاتے، بلکہ اس کے بگاڑ پہ کبھی کبھار ہم فخر محسوس کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اولاد کے ضائع ہونے پر، مال کے ضائع ہونے پر جتنا افسوس ہم جتاتے ہیں، اولاد کے ضائع ہونے پر امت اور خود انسان بھی اتنا افسوس آج نہیں جتا رہا ہے. جیسا کہ کسی کا مال چوری ہوگا تو بہت برا ہوا، سب کہتے ہیں نا. کسی کی اولاد بگڑ گئی تو فکر بھی نہیں ہوتی، اچھا وہ دیکھنے دو نا، اچھا کھیل رہے کھیلنے دو نا، اچھا فلاں کرنے دو نا، انجوائے کر رہے بچے ہمارے. تو ان کے بگاڑ کو بگاڑ بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، بلکہ ہم مالی نقصان کو، مطلب مال دولت کے ضائع ہونے کو سمجھ گئے کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی اولاد کے ضائع ہونے کو ہم نہیں سمجھ پائے. مطلب اولاد کو جو ہم ضائع کر رہے ہیں، جو اللہ کی نعمت ہے، وہ ہم نہیں سمجھ رہے اس کی اہمیت، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ انسانی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے والدین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے جانے کے بعد ملنے والا ابھی دے کے جاؤ، مطلب ابھی دے دو، مطلب مرنے کے بعد جو تقسیم ہوں گی وراثت ابھی دے دو، بعد میں کا پنچایت جھگڑا کیوں رکھنا، ہے نا. اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ والد صاحب نے بہت سارے مال و دولت جمع کر لیے، لیکن دنیا سے گزرے تو ہمارے ہاتھ مال و دولت آئے. وہ فکر میں ہے کہ والدین دنیا سے کب چلے جاتے ہیں. اسی طرح والدین کی بیماری کو ان پہ خرچ کرنے کو بوجھ سمجھا جاتا ہے کہ بہت مصیبت ہے یار، بوڑھے والدین بہت مصیبت ہے مرنی، بوجھ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا اصول ہے. تو جس ہاتھ سے دینا تھا نہیں دیا گیا، لہٰذا جب لینے کی باری ہے تو دینے والا کوئی نہیں تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کہا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ حالت یہ ہوئی کہ ایک بزرگ شخص اپنے جوان لڑکے کو لایا اور کہا امیر المومنین میں گزارش ایک کمپلین لے کر اپنے بیٹے کی، نوجوان کی کمپلین یہ ہے کہ میری بات نہیں سنتا، مجھ پہ خرچ نہیں کرتا، میری اطاعت نہیں کرتا، فرمانبرداری نہیں کرتا، ذرا کچھ سمجھائیے. تو اس بچے نے کہا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ تھوڑا سا رکیے، پہلے میری بات سنیے پھر میرے والد کی بات کا جواب دیجیے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے چلو تم بتاؤ پہلے. ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلا کہ چھوٹوں کی سننا چاہیے. امیر المومنین نے نوجوانوں کو ترجیح دی، کہا چلو بولو تم، یہ نہیں کہا چلو چپ بیٹھو خاموش بیٹھو، والد کے سامنے کیسا تم بول سکتے ہو، کہا بولو چلو. چونکہ کیس تھا، دو لوگ ڈسپیوٹ کر رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی سننا ہے. تو امیر المومنین نے ترجیح دی، کہا تم کہو پہلے. اس لڑکے نے کہا کہ میرا والد میرے بولنے کے بعد جو بھی میری شکایت کریں گا آپ سنیے، لیکن میرا ایک آپ سے سوال ہے. سوال کیا ہے کہ آپ پہلے یہ بتائیے اولاد کا کیا حق ہے جو والدین نے دینا چاہیے، اس کے بعد پھر میرے والد جو بولے آپ ان کی سنیے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اولاد کا پہلا حق یہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. گویا اولاد کا پہلا رائٹ، پہلا حق اس کے برتھ سے پہلے، پیدائش سے پہلے شروع ہوتا ہے. تو اگر کوئی انسان اپنے نکاح میں نیک یا دیندار لڑکی کو نہیں لیتا تو اپنے بچوں کا پہلا حق مارتا ہے، فرسٹ رائٹ اس کا مار دیتا ہے، جو کہ اکثر امت مسلمہ ہم لوگ کچھ چیزوں کے چکر میں یوں ہی مار دیتے ہیں. ہمارا کرائٹیریا جو شادی کا ہے وہ کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. پورے ہندوستان کا بر صغیر کا ماحول کچھ بھی الگ نہیں، ہم کو کیا چاہیے سب کو پتہ ہے نا. شادی کے لیے ہی کرائٹیریا خوبصورتی 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 خوبصورتی، سیکنڈ اس میں کچھ ہے ہی نہیں پارٹ. پھر اس کے بعد ہے تو مالداری مالداری مالداری، مطلب پیسہ پیسہ. پھر وہ جو بھی قسم سے آتا ہے، جہیز کا نام دیجئے، گفٹ کا نام دیجئے، تحفے کا نام دیجئے، کٹنم بولتے ہیں کچھ لوگ کچھ علاقوں کے اندر، یہاں نا وہ پہلے سے بات ہو کے کچھ کیش لے لیا جاتا ہے، جو بھی آپ بولیے. تو یہ ہے. اس کے بعد خاندان، پھر دینداری اگر رہی تو اچھی بات، نہیں رہی تو کوئی اتنا سیریس ایشو نہیں ہو. یہ ہمارے پاس ہے. تو کہا پہلا حق اس کے لیے ماں تلاش کی جائے. دوسرا اس کا اچھے سے نام رکھا جائے جب پیدا ہو جائے تو اس کی. تیسرا تعلیم و تربیت کی جائے. چوتھا اس کا نکاح کیا جائے. پانچواں شادی کے بعد الگ ہونا چاہے تو الگ کر دیں، یہ اس کے رائٹس ہیں. ہمارے پاس یہ دشمنی کا معاملہ ہو جاتا ہے الگ ہونے کی بات. ارے مولانا نے تو آج خاندان کے ٹکڑے کر کے چلے گئے. اس کا رائٹ ہے، لیکن اس کا حق ہے ہونا چاہے تو. لیکن الگ ہونے کا معنی خدمت چھوڑ دینا نہیں ہوتا، یہ بات سمجھیے. بہرحال دونوں لوگ ایکسٹریم میں ہیں، چھوڑنے والے بھی ایکسٹریم چھوڑ دیتے ہیں اور رہنے والے ساتھ ایکسٹریم رہتے، لڑ رہے جھگڑ رہے لیکن پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں. الگ ہونا کبھی کبھار سلوشن ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہنے کے بعد اس لڑکے نوجوان نے کہا امیر المومنین اب سنیے میری بات، میں کیوں ان کی نافرمانی کر رہا تھا، کیوں ان کی بات نہیں مان رہا تھا کچھ. انہوں نے پہلا میرا حق مارا، ایک مجوسیہ سے شادی کی، ایک پارسی سے نکاح کیا انہوں نے جس سے میں پیدا ہوا، تو میرا پہلا حق مار لیا. دیندار نہیں تھی عورت، وہ پارسی تھی. دوسرا حق مارا، میرا نام گبریلا رکھا. گبریلا مانا گوبر میں کیڑا ہوتا کالا، وہ گوبر کو ایسا جمع کرتا گول، پھر اس میں انڈے دیتا ہے، اس کو بولتے گبریلا. بلیک کلر کا ہوتا ہے اور جو ہے گوبر کے اندر ہوتا ہے، ڈنگ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں ملیں گے آپ. تو میرا نام دیکھیے کیا رکھا، سیکنڈ رائٹ، دوسرا حق مار دیا.
تعلیم تربیت تو میری کچھ کی ہی نہیں. ٹھیک. تو امیر المومنین عمر بن خطاب نے اس نوجوان سے کہا ٹھیک ہے اپنی بات کہہ دی جاؤ. والد کی بات سننے اور کہا تم لوگ پہلے اپنے بچوں کا حق نہیں دیتے ہو, پھر جب وہ بڑے ہو کے تمہارا نہیں دیتے ہو تو میرے پاس کمپلین لے کر آتے ہو ان کی. تو پہلے ان کا دو تو پھر امید کرو وہ تم کو دیں گے. تو بچوں کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے, ہم کو پہلے ان کو دینا پڑتا ہے اور بعد میں ان سے امید کرنا پڑتی ہے. ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے, اور میں یہ کہنا چاہوں گا اس میں سیشن میں جب میں آگے بڑھوں کہ آپ اپنے آپ کو اولاد کی جگہ پہ رکھیے, والدین کے بارے میں مت سوچیے, والدین کی جگہ پہ رکھیے اور اپنی اولاد کے بارے میں سوچیے, ورنہ اپنے حق لینا شروع کر دیں گے. بچوں کی بات کی جگہ آپ اپنا شروع کر دیں گے, میرا ابا نے نہیں دیے, میرا امی نے نہیں. ابھی بات ہم کو کیا دینا اس کی ہو رہی ہے, ان سے کیا لینا اس کی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ وہ غلط جگہ ادھر چلا جائے گا میرا پورا. ٹھیک ہے, تو پہلے ان کو دینا ہے جس کے نتیجے میں وہ ہم کو دیں گے. اب ہم کو ملا نہیں ملا, اللہ کا اور ہمارے والدین کا معاملہ, ہم کو ان کو بھی دینا اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دینا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے ان کا حق دینا ہے. کیوں؟ تو وہ ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں نا, بچے ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ہم سے ہی سیکھتے ہیں, جو ہم ان کو سکھائیں گے, جو ہم ان کو دیں گے, ہماری دینداری کو دیکھیں گے, ساری چیزیں. تو فرسٹ ہم کو ان کا رائٹ دینا ہے, ان کا حق دینا ہے. سیکنڈ پھر ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ ان کے رائٹس مطلب جو ان پر حق ہے والدین کی وہ دے. لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ مالی, اگر ہم ایک مالی ہیں, ایک گارڈنر ہے, تو گارڈنر اپنے گارڈن میں کوئی محنت نہیں کرتا ہے اور ایسا امید کرتا ہے کہ جو جھاڑ پودے لگے ہیں یہ بہت اچھے بنے, گڈ شیپ میں رہے, ان کو اچھے جو ہے پھول لگے, اچھے پھل آئے. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک انسان اپنے کھیت میں یا اپنے گارڈن میں محنت نہ کرے, کوشش نہ کرے اور ایکسپیکٹ یہ کرے, امید یہ کرے کہ اس سے بہت اچھے درخت لگیں گے, بہت خوشبودار پھول والے جھاڑ آئیں گے اور پھلدار درخت لگیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ بتائیے؟ ممکن نہیں, پاسبل نہیں, امپاسبل ہے. کبھی کبھار ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, جنرلی نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے بچوں پر خوب محنت کرنا, اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں. تو ہم نے یہ چیز تو سیکھ لی امت مسلمہ نے کہ مال کے ضائع ہونے پر سب افسوس جتاتے ہیں, لیکن اولاد کے ضائع ہونے پر بہت کم لوگ جو افسوس جتاتے ہیں. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج اولاد کے بگاڑ, بچوں کے چلڈرنز جو ہمارے ہوتے ہیں, ان کے بگاڑ کے سارے سامان خود ہم نے لا کے اپنے گھر میں رکھے ہیں. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو افسوس نہیں ہے اس کے ضائع ہونے کا. آپ بولیں نہیں ایسا کون سا والد ہے جو اپنے بچوں کو بگاڑ کا سامان لا کے دے گا؟ ایسا کون سا فادر ہے, کون سی مدر ہے یا ماں باپ ہے جو اپنے بچے کو خود بگاڑنا چاہیں گے؟ دیکھیے کبھی کبھار ہوتا ہے انسان کے ساتھ یہ کہ وہ کچھ کام شعوری طور سے نوئنگلی کرتا ہے, ٹھیک, اور کبھی کبھار ایسے کچھ کام ہو جاتے ہیں جو ان نوئنگلی وہ کرتا ہے, انکانشیسلی کرتا ہے, لیکن وہ ہوتے ہیں, اس کا اثر ہوتا ہے. دیکھیے آپ کہیں گے ہم کیسے اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, اور اس کا کوئی افسوس بھی نہیں ہمیں. کیا وہ ہم ہی نہیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ہزاروں روپئے, کسی زمانے میں لاکھوں اور آج ہزاروں روپئے خرچ کر کے ٹی وی کا ایک سیٹ لا کر گھر میں اپنے ہاتھوں سے لگایا, اس میں ایک کیبل کا چینل کے لیے ایک ڈش خود خرید کے لایا, کیبل کو ہائر کیا, اس کے بعد ہم ہی خود اس کو ہر مہینے ریچارج کرتے ہیں, پھر ہم ہی جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سارے فلمز, ڈرامے اور جو کچھ بھی بہرحال اس کو کیا بولوں, فحش, برائی یا جس کو کہیں گے ننگا پن عام زبان میں, نیوڈیٹی, یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب یہ بچے بڑے ہو کر, بچی تھی تو بھاگ کر چلے گئی, بچے نے بھگا کر لا لیا, تو بول رہی ہے میری بچی بھاگ کر کیوں گئی, بچے نے بھگا کر کیوں لایا؟ چونکہ جو اس نے تعلیم اپنے والدین سے حاصل کی وہ یہی تھی, سارے پروگرامز اور سارے فلموں کا نچوڑ یہی تھا, فحش, بیائی, برائی اور زنا, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کے بیسس پر جو اس کا ڈیولپمنٹ ہوا وہ اسی حال میں ہوا. پھر آپ بول رہے ایسا کیوں میرا بچہ نکل گیا, کیوں ہمارے بچے ہاتھ سے چلے گئے؟ تو ماشاءاللہ آپ نے خود تیار کیا نا اس کو خراب کرنے کا سامان, جس کے ضائع ہونے کی فکر بھی نہیں. اگر کوئی آ کر گھر پہ یہ کہے آپ کے پاس ٹی وی ہے, ٹھیک نہیں ہے, اس پہ کیا چلتا ہے, یہ سب کیبل نکالیے, تو آپ بولیں گے ان کو آئندہ نہیں بلانا, کمان چلو. میاں بیوی میں جھگڑا لگانے آئے آپ, بیگم صاحبہ کو پتہ چل جائے گا ٹی وی بند کرنے کی آپ بات کر رہے تھے, تو میرے پہ کیا مصیبت آئیں گے آپ کو کیا پتہ ہے نا, چونکہ ٹی وی چلا تو وہ گھر میں رہیں گے, نہیں رہا تو وہ چلے جائیں گے میکے. تو لہٰذا آپ الگ کرنے کا معاملہ کر رہے ہیں, اختلاف ڈال رہے ہیں میاں بیوی کے اندر, ہے نا. تو گویا وہ اتحاد کا مرکز ہے ٹی وی, اختلاف کو ختم کرنے کی چیز ہے, اور ہمارے ایموشنس اور ٹینشن کو نکالنے کی جگہ ہے نا. جو ایموشنلی میں ریلیکس نہیں ہوتا جب تک ٹی وی نہیں دیکھا, تو پورا بزنس میں جو کچھ نقصان ہوا, یہ ہوا, وہ نماز میں وہ بات یا وہ تلاوت قرآن میں وہ بات نہیں رہی ہمارے, جس کے نتیجے میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو قرآن نے کہا کہ اللہ کے ذکر میں ہمارا دل اطمینان پاتے ہیں. تو ہمارے دل ٹی وی کے دیکھنے میں, اچھا اے سی چلا اور تھوڑے اچھے کچھ گانے بیک گراؤنڈ میں چلے تو اس میں, اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں لوگوں نے بنا لی, کسی کو گیمنگ میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے, بیٹھ گئے پلے اسٹیشن کے سامنے تو ریلیکس ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جس سے ہم لوگ ریلیکس ہو رہے ہیں, ہے نا. تو
बिगाड़ का सामान हमने खुद लाया। कोई बिगाड़ को बिगाड़ कह रहा है तो वो उसको बिगाड़ समझा जा रहा है ना, इसलिए मैंने पहले कह दिया। हालत ये है कि हम खुद बिगाड़ का सामान हमने लाया, याद रखिए। शऊरी तौर से, नोइंगली या गैर शऊरी, अननोइंगली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमने किया, याद रखिए। जिसका नतीजा ये है कि आज वो सारी चीजें इतनी जबरदस्त ग्रिप रूट्स बना चुकी है अपने कि आज घर से घर खराब और उजड़ सकते हैं, लेकिन वो चीज नहीं निकल सकती, बल्कि वो इंटॉक्सिकेंट, वो नशे के दर्जे तक चली जा चुकी है। हालत ये है कि उसको स्लीप मोड में डालकर जब तक वो चलता नहीं रहा तो नींद भी नहीं आती है। फिर उसके बाद अगर हम सोचे कि हमारे बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं, तो बिगाड़ का सबसे पहला जरिया तो आपने खुद तैयार किया, इसलिए कि आपको अफसोस भी नहीं हुआ कि बिगाड़ है, बल्कि कभी सेकंड थॉट भी नहीं दिया कि बिगाड़ हो सकता है। जिसने कहा ये बिगाड़ है तो उसको आपने कहा आइंदा इनको बुलाइए मत घर के अंदर, इसलिए कि ये तो सीधा आके कुछ भी कर रहे हैं, टीवी के खिलाफ बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता, हर चीज के दो इस्तेमाल होते हैं, इनको क्या पता हम कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं, माशाल्लाह। सिर्फ न्यूज देखते हैं हम लोग, सिर्फ स्पोर्ट्स देखते हैं, और हमारे बच्चे कभी कभार नहीं, ज्यादातर कार्टून देखते हैं, इसमें क्या बुराई है। मैं तो यूं कहता हूं कि कार्टून जो बुराई और बेहयाई आपके बच्चों में लाते हैं, शायद वो कोई पिक्चर और ड्रामे भी क्या लाएंगे, वो बिगाड़ लाते हैं आपके बच्चों में। क्योंकि कार्टून में कि तो रियल कैरेक्टर्स नहीं है, हर वो चीज एनिमेट करके उन्होंने बता दी जो रियल कैरेक्टर को बताना उनके लिए मुश्किल था। समझ रहे हैं आप? जो रियल कैरेक्टर्स को एक्चुअल बताना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे सेंसर बोर्ड्स होते हैं, वो चीजों को कार्टून में उन्होंने फ्रीली बताया था, जिसके ताल्लुक से अगर आप स्टडी करें कि कार्टून क्या नुकसान पहुंचाते तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं 3 वाक़े आपको सुनाता हूँ छोटे छोटे। एक वाक़ा है कि एक साहब मुझसे आकर मिले और कहा कि मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। तब मैं क्या सोच रहा हूँ बताएं, 10th में होगा, लड़ लिया होगा, या 8th 9th में होगा, हायर स्कूल में होगा, हायर सेकेंडरी स्कूल, कुछ ना कुछ फाइट कर लिया होगा, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होगा। मैंने कहा अच्छा निकाल दिया गया तो क्या बात थी, तो बोले वो बहुत अलग ही बात थी। बोले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि उसकी इस्लाह आप कैसे करें, और साथ में मैंने कहा क्या उम्र है उसकी, ताकि मुझे पता चले उसकी इस्लाह करना है मुझे। तो उसकी उम्र, बोले वो अभी प्ले ग्रुप में जाता है। मैंने कहा प्ले ग्रुप का बच्चा स्कूल से निकाल दिया गया, अमेजिंग, पहली बार सुना। अच्छा क्या करता है, चलिए छोड़िए अब ये तो जो हुआ, क्या करता है तो पता नहीं। बोले उसको स्कूल में छोड़ो, बस जाता है और लड़कियों को जो है गाल पे जाके प्यार ले लेता है, बस सबको, एक को भी नहीं छोड़ रहा है। अब छोटा बच्चा है ठीक है, लेकिन पूरे बच्चियां इरिटेट हो रहे हैं, पूरे टीचर्स इरिटेट हो गए, उससे परेशान है। तो मैंने कहा उनको लाइए एक बार, छोटा बच्चा 4 साल का, उसको कैसा, लेकिन चलिए इस्लाह करेंगे कुछ ना कुछ। जब लाए मेरे पास तो मैंने कहा आप क्या करते हैं बेटा, तो हम ये करते हैं। कौन से स्कूल जाते हैं, तो हम फला इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाके क्या करते हैं, तो हम गर्ल्स के जाके गाल पे वाले प्यार लेते हैं। अच्छा मैंने कहा ये आपका काम है स्कूल में, हाँ ये हमारा काम है, हम जहाँ भी देखते हैं गर्ल्स को प्यार लेते हैं। मैंने कहा माशाल्लाह, आपको कौन सिखाया ये सारी चीज़ें, किसको आपने देखा ऐसा करते हुए, कभी क्या पापा को देखा पापा किसी गर्ल की तरफ जा रहे, तो बोले नहीं। कहीं मम्मी को देखा कोई बॉय उनके पास आता, तो नहीं, बच्चे हैं ना उनको उसी लेवल पे देखा, नहीं कोई भी नहीं आता। फिर आप क्यों करते हैं ऐसा, तो नहीं वो हम जो कार्टून देखते हैं ना, तो हमारा कार्टून कैरेक्टर वो जाता है और जो भी उसको गर्ल दिखती है वो जाके उसको किस करता है, तो हम बस सिंपल वो कर रहे हैं, हमको वो नहीं। 4 साल का बच्चा जाहिर सी बात है, उसको कोई बुरा बैड इंटेंशन नहीं है उसका, लेकिन उसने क्या किया, इमिट किया। उसने जो देखा कि एक कार्टून में उसका एक कैरेक्टर जिसको वो पसंद करता है, वो जाकर जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स उस कार्टून में होते हैं उनके गाल पे किस कर लेता है। तो इतना ही सिंपल था उसके लिए। उसने क्या किया, फौरन उसको देखकर उस तरीके पे वो चल पड़ा। अरबी ज़बान में कहते हैं उसने इत्तिबा किया उसकी, उस तरीके पे चला वो जो उसने देखा, तो नतीजतन वो गाल पे जाकर किस कर रहा है। लेकिन उससे क्या हो रहा है, पूरे बच्चियां छोटे फिर इरिटेट हो रहे, बच्चे आ रहा है, दूसरे बच्चे बिगड़ने के चांस है। तो स्कूल वालों ने कहा आपका बच्चा माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसको हम रख नहीं सकते अगर ये आदत उसने नहीं छोड़ा तो। अब बताइए मुझे ये आदत कहाँ से आई इसको, जिस चीज को आपने तो जहर भी नहीं समझा, वो जहर से ज्यादा खतरनाक है। आप समझिए इन तमाम चीजों को। तो बिगाड़ के जरिए हमने खुद घर में बना लिए है। सुधार की बात फिर हम करेंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा सुधार नहीं आ पाएगा, इसलिए कि एक आम मिसाल दी जाती है, अगर आप परहेज ना करें और दवाएं खाएं तो दवाएं ज्यादा असर नहीं रखती है। आप यहाँ वो चीज़ खा रहे हैं जिससे आप बीमार होते हैं, फिर आप मेडिसिन भी खा रहे हैं जिससे बीमारी आप हटाना चाह रहे हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ कैसे होंगी आप बताइए। कि आप मेडिसिन भी लेते हैं और पॉइजन भी लेते हैं साथ में, तो कैसा होगा, नहीं हो सकता है ना, बैलेंस नहीं होगा, याद रखिए। तो लिहाजा हमको ये चीज़ समझना है बिगाड़ की वजूहात। लेकिन बहरहाल आज मेरा मौजू बिगाड़ की वजूहात नहीं, मैं आज 5 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा कि क्या गोल्डन रूल्स हो सकते हैं अपने बच्चों की तालीम तरबियत के लिए। आइए फर्स्ट हम चालू करते हैं। तो सबसे पहला रूल याद रखिए, और ये बात याद रखिए, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमको समझना है
اگر آپ کی اولاد بگڑ گئی اور باقی سب اچھا رہا, بینک بیلنس اچھا رہا, زمین اچھی رہی, پراپرٹیز اچھا رہی, بنگلے اور کمپلیکسز بہت آپ نے بنایا, رینٹ بہت آتا ہے ان کا, سارے دنیا میں آپ کا نام ہے, دنیا بھر کے لوگ آپ کو جانتے ہیں, سب کچھ آپ کا اچھا رہا, اور آپ کی صرف اولاد بگڑ گئی, تو سمجھ لیجیے آپ دنیا میں جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام آپ کا بیکار رہا. آپ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جا رہے دنیا کے اندر, کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جا رہے. اور اگر سمجھ لیجیے ایک آدمی نے کچھ بھی حاصل نہیں کر پایا, زمین چلے گئی ہاتھ سے چونکہ اولاد کو اس نے سیف گارڈ کرتا رہا, جائیدادیں چلے گئی اس کی اس لیے کہ وہ چاہتا تھا اس کی اولاد تربیت یافتہ ہو, اس نے اپنے وطن سے بے وطن ہو تاکہ اس کی اولاد اچھی تربیت دین اور دنیا میں حاصل کریں, سب کچھ کیا. جب دنیا سے گیا نہ کوئی پہچانتا تھا, نہ بینک بیلنس تھا, مال و دولت تھی, لیکن نیک اولاد چھوڑ کر گیا. یہ سکسیسفل انسان تھا, یاد رکھ, کامیاب انسان تھا یہ. تو اگر اولاد بگڑ گئی تو سمجھ لیجیے سب کچھ بیکار رہا, اور اگر اولاد سدھر گئی تو سمجھ لیجیے آنے والی نسلیں سدھر گئی, اور انشاءاللہ جس کا اجر و ثواب آپ تمام کو ملیں گا جن جن لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے جیسی جیسی مشقتیں اور کوششیں کی. یاد رکھیے صحابہ اس کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں. یاد رکھیے آخر میں وقت رہا تو مثالیں بھی دوں گا صحابہ کی کیسی تربیت ہوئی, اور خاص طور سے ان کی ماؤں نے, ٹھیک ہے, ماں نے کس طرح سے ان کی تربیت کی. اس لیے کہ صحابہ میں سے اکثر جب ایمان لائے تو جو لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو ساری زندگی تقریباً آپ کے ساتھ ہی چلے گئی, اور مختلف مراحل میں پھر مختلف آپ خدمات انجام دیتے رہے تمام کے تمام صحابہ. لیکن عورتوں نے ایک کردار, ایک ایسا رول ادا کیا, ایک ایسی نسل تیار کی جس نسل کو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں اور قیامت تک لوگ ان کے نام لیتے رہیں گے. صحابہ کہتے ہیں, تابعین کہتے ہیں, تبع تابعین کہتے ہیں, اور اس کے بعد سلف صالحین کی ایک جنریشنز گزری ہے جن کا ہم نام لیتے تھکتے نہیں ہیں. یہ یقیناً کسی نہ کسی کی زبردست اور بہترین تربیت کا نتیجہ تھے. ٹھیک ہے, ایسی نسلیں آپ کو یوں ہی نہیں ملتی ہیں. کسی کھیت میں اچھی فصل دیکھنے کے بعد آپ مالی کی محنت کا اندازہ لگا سکتے ہیں, کیا محنت کیا ہے. اسی طرح جب اولاد صحیح ہیں تو سمجھ لیجیے آپ سکسیسفل رہے, دنیا سے کامیاب گئے. اولاد بگڑ جائے تو سمجھ لیجیے آپ انسکسیسفل رہے. آپ قرآن میں دیکھیے یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت ہے, انتقال کا وقت قریب ہے, تو اپنے بیٹوں سے کیا پوچھ رہے ہیں, زمین کا کیا ہوگا, جائیداد کیسا ہوگا, کران کی اتنی اپنی زمینیں, فلاں کے پلاٹس اتنے, چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا, چھوٹی بہنوں کی شادی کر دینا. کیا پوچھ رہے ہو, میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے جانے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے. کوشچن بیسیکلی عقیدے کا پوچھ رہے ہیں, باقی کوئی کوشچن نہیں. مطلب جا بھی رہے تو ایک ہی فکر چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد اسی چیز پہ راستے پہ رہنا جس راستے پہ میں چلا اور میرے والد چلے اور تمہارے دادا چلے تھے, اسی راستے, اور تمہارے چچا چلے تھے اسماعیل علیہ السلام چلے, اسی راستے پہ چلنا تم. تو بچوں نے کہا ہے ہمارے والد, ہم آپ کے طریقے پر اور اسماعیل کے طریقے پر, اسحاق کے طریقے پر اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں گے, اور ہم توحید پر رہیں گے. تو یہ فکر تھی ان کی. تو ظاہر سی ویسی نسلیں دکھی, اسرائیل ان کا نام آیا, اور ظاہر سی بات ہے ہم کتنا مشہور نام ہے صحابی کے یعقوب علیہ السلام کا, اس لیے کہ محنت کی نا بچوں پر اپنے. تو ظاہر سی بات ہے جن بچوں پر محنت ہوئی وہ بھی چمکدار ستارے جیسے بن گئے, جنہوں نے محنت کی وہ بھی چمکدار ستارے بن گئے, لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں. تو یہ اصل چیز ہے. اور جو بچوں پر محنت نہیں کرتا ہر آدمی ان کو برا بھلا کہتا ہے, چھوٹے سے لے کر بڑے تک. بچے نے کسی گالی دی, اس کے والدین ٹھیک نہیں, مطلب وہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ دنیا سے چلے گئے اور بچے تربیت چونکہ آپ نے نہیں کی بگڑ گئے, کتنے بری اولادیں چھوڑ کے گئے, کتنا محلے کو تکلیف دی, کتنا سماج کو انہوں نے تکلیف دی. سمجھ رہے آپ. تو یہ اصل چیز ہے. تو پہلا کیا کام کریں گے بچوں کی تربیت میں, سب سے پہلے یاد رکھیے بچوں کی تربیت میں شفقت اور محبت کا پہلو, یہ سب سے پہلا پارٹ ہے. آپ بولیں گے کون سے والدین بچے سے شفقت اور محبت نہیں رکھتے, تو پھر یہ پارٹ کی نہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ. پہلا اصول اپنے بچوں کی تربیت کا بھی یاد رکھ لیجئے, بچے مار سے تربیت یافتہ نہیں ہوتے. شفقت اور رحم اور محبت اور الفت کا معاملہ غالب ہوگا, مار کا معاملہ بھی کچھ لمٹ تک رہے گا, اور بہت لمیٹڈ اسکوپ ہوگا اس کا بھی, حدیث میں ہے اس کے تعلق سے بھی, لیکن بہت لمیٹڈ. سمجھ لیجئے اگر 100 کا ہم لے لیں تو 1% وہ ہے, 99% محبت ہے, الفت ہے. یہ بات ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اگر آپ کا بچہ بغیر مار کے کوئی کام نہیں کرتا یا مار کی وارننگ کے بغیر کام نہیں کرتا, اس کا مطلب آپ نے صحیح پیرنٹنگ آپ نہیں کر رہے ہیں. ہاتھ توڑ دوں گا یہ نہیں کرے, تو اگر کر رہا ہے اس کا مطلب آپ کی پیرنٹنگ صحیح نہیں. پیر توڑ دوں گا تمہارے اگر یہ کی, تو مطلب آپ صرف ڈرا رہے اور دھمکا رہے تبھی وہ کام کر رہا ہے. اگر آپ گھر میں نہیں رہیں گے تو اپنی والدہ کی تو بات ہی نہیں سننا ہے اس نے, یہ معنی ہے اس کا. تو اگر آپ کے بچے کو جب تک آپ دھمکی نہیں دیے وہ کام نہیں کرتا ہے, جب تک وارننگ نہیں دیے کہ ہاتھ پر توڑ دوں گا, ماروں گا, بیلٹ سے ماروں گا, گھر کے باہر کر دوں گا, کپڑے اتار دوں گا, اور وہ کام تب کرتا ہے, اس کا مطلب تربیت میں زبردست گیپ آ چکا ہے, آپ کی غالب والا پہلو غائب ہو چکا ہے. اچھا, کچھ لوگوں کا یہ ماننا, ارے نہیں بچے کچھ سدھرنے والے نہیں, بچوں کو تو مارنا چاہیے. ہمارے ابا کیا کرتے تھے, جب ہم چھوٹے تھے چنے لاتے تھے اور یہاں رکھ کے دباتے تھے جب ہم کام نہیں کرتے تو کان کے نیچے, یہ تھا نا پنا چھوٹا, لوگ سزا دیتے ایسا, بیلن لے کے ہمارے ہاتھوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے, پیروں پہ ایسا مارتے تھے بالکل چوروں کے جیسا. تو دیکھو آج ہم کچھ بن پائے. تو کیا یہ تربیت کا صحیح طریقہ ہے بچوں کو مارنا؟
بچوں کو مار کے تربیت کرنا یہ بچوں کی تربیت کا بالکل 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 صحیح طریقہ نہیں، بلکہ سب سے گھٹیا اور سب سے غلط طریقہ ہے بچوں کی تربیت کا۔ آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر آسپیکٹ کو لے لیجئے، اور آپ جو بھی کیریکٹر، مطلب فار ایگزامپل میں اگر فادر ہوں تو مجھے دیکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اگر میں گارڈین ہوں رسپانسبل ہوں تو مجھے دیکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسپانسبل تھے اپنے گھر کے، اگر میں ہسبینڈ ہوں تو مجھے دیکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اگر میں ایک وارئر ہوں تو مجھے دیکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو میں لے جا کر فٹ کرنا ہے، ایک سسر، ایک داماد، سب جو بھی چاہیے آپ کو کیریکٹر میں جانا ہے، سرچ کرنا ہے اور لے کر آ جانا ہے، ٹھیک۔ آپ ایک مینیجر کیسے اچھے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، کوئی بھی آسپیکٹ آپ دنیا کے لیے وہاں سے آپ کو پوائنٹس ڈرائیو کرنا پڑیں گے اور آپ کو بہت اچھے سنہرے پوائنٹس ملیں گے جس سے آپ وہ فیلڈ کے اندر اس کام میں مہارت حاصل کر سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کی تو اولاد چھوڑ دیجئے، دوسروں کے ساتھ کیا سلوک تھا وہ دیکھ لیتے، تو خود کی اولاد کا کیا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوری زندگی رہا، آپ کی شہادت تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں 10 سال رہا، 10 سال بعد میرے والد کو پتہ چل گیا، وہ آزاد تھے، کسی نے لا کے ان کو چرا کر بیچ دیا تھا مکے کے مارکیٹ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے خرید لیا تھا، والدین آئے اور کہا کہ اب چلو، اور آزاد انسان کو غلام نہیں بنا سکتے، دور جہالت میں بھی رول تھا یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانا ہے تو چلے جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا، والدین کے ساتھ نہیں گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ مطلب غلامی کو پسند کیا آزادی کے مقابلے میں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں غلام تھا، آپ کے ساتھ رہا، آپ نے 10 سال میں مجھے کبھی ایک بار بھی اف نہیں کہا، جبکہ اس زمانے میں غلاموں کو اتنا مارتے تھے اگر ان کی غلطی پر، اتنا کہ کچھ غلاموں کی تو جان لے لی جاتی تھی، جان سے مار دیا جاتا تھا، اس زمانے میں آپ نے اف نہیں کہا۔ تو اگر مارنا تربیت کا اگر غالب پہلو جس کو بولتے ہیں نا بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے مار کے، اور کیسا مارنا سکھاتے بھی، ایسے تربیت کے لیے مارا جاتا ہے۔ ہاں حدیث میں آپ نے ضرور کہا، اس لیے میں نے کہا 1% ہے کہیں نہ کہیں، آپ نے کہا جب بچے 7 سال کے ہو تو نماز کو لے جاؤ، 10 سال کی ہو اگر نہ جائے تو مارو جب ہے پہلو، لیکن مارو یہ آپ کو اشارتاً کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ مارنا ہی ہے، مطلب آپ ڈرا سکتے کہ اگر آپ اب نماز کو نہیں گئے، آپ بالغ ہو چکے، بڑے ہو چکے، تو آپ کو ہم پنش کریں گے، تو آپ کو چوائس کرنا ہے، اور جس بچے کو جتنی سمجھ آپ دے اس سے بات کریں، انٹریکٹ کریں، وہ ضرور رسپونڈ کریں گے آپ کو کہ ٹھیک ہے والد صاحب، فادر میں ضرور جاؤں گا اگر آپ کو یہ چیز پسند۔ ایک بار وہ والدین کے ڈر سے جائیں گا، مار کے ڈر سے جائیں گا، پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ مخلص ہو جائیں گا اپنی عبادتوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے، تو وہاں بھی مارنے، آپ نے مارا نہیں لیکن کہا کہ مارو، مطلب ضرورت پڑنے پر، چونکہ تربیت کا یہ بھی ایک حصہ ہے، کبھی کبھار بچے نہیں سمجھتے ہیں تو تب آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ مار بھی ایسی نہ ہو کہ جس طرح سے کوئی جانور کو، یا جس طرح سے کوئی چور کو، یا جس طرح سے کوئی بہت بڑا سن گناہ جس نے کیا اس کو مارتے ہیں، بہت وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ اس کے اس جرم اور اس کے مطابق ہوں گا جس کا کوئی پیمانہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن بہت اتنا لائٹ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ ایسا کہ اس کے چہرے پر نہ مارا جائے، اتنا ہلکا ہو کہ اس کا نشان نہ آئے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اپنے جملوں میں کہ ایسا مارو بات کے ساتھ کہ مار جسم پہ کم اور دل پر زیادہ لگے اس کی، کہ مجھے چینج کرنا ہے، میرے والد مجھ سے ناراض ہے اس مسئلے میں، وہ زیادہ تبدیلی ہوں گی، ورنہ آپ دل میں اس کی تبدیلی نہیں لا رہے ہیں، کچھ بولتے نہیں اور خوب مار رہے ہیں، تھوڑی دیر مار کھائیں گے اور بعد میں پھر سٹبن جس کو بولتے ہیں بنڈ بولتے ہیں اردو میں، پھر وہ والد صاحب کو بھاگتے ہوئے آئیں گے اور بولیں گے والد صاحب غلطی ہوگی، جلدی 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 ہمارو ہمارے لیے، چلو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں آگے، سمجھا؟ مطلب اگر آپ نے فائن لگایا کہ سگنل اگر توڑیں گے تو فائن پے کرنا ہے، اور کوئی انسان بولے یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں تو لہٰذا وہ آگے جائے اور 50 روپیز دے کے بولے فائن چلو آپ پے کر دو میرا فائن، میں توڑتا رہوں گا کنٹینیو، تو آپ بولیں گے فائن کا امپورٹنس ختم ہو گیا، پھر وہ تھا ہی ڈر کے لیے، ساتھ میں کبھی کبھار لگایا بھی جائے، ٹھیک ہے، تو مار اسی طرح سے ہے، وہ ایک ڈر ہے، اس کے ساتھ جملے ایسے ہو کہ بس اس کا ہلکا سا ہاتھ بھی اثر انداز ہو جائے کہ اب مجھے حرکت نہیں کرنا، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا؟ شفقت، رحم والا پہلو رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے گود میں لے لیا، گود میں لینے کے بعد اس بچے نے پیشاب کر دیا، تو اس کی والدہ نے کہا ارے بچے نے کیا کر دیا اللہ کے رسول، میں بہت معافی چاہتی ہوں آپ سے، بہت غلطی ہوگی، اس بچے کو چھوٹا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، کہا بس پانی لاؤ، اور آپ نے پانی ڈال دیا۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ بچے اگر پیشاب کر دے تو جہاں پیشاب کرے یا جس جگہ پیشاب لگے اسے پانی بہا دینا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، لیکن بہت زیادہ مارنا نہیں چاہیے کہ آپ پیشاب کیوں کرتے ہو، اس لیے کبھی کبھار بہت سارے مینٹل ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کی تربیت کا حصہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کا نیچر ہوتا ہے ویسا کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر وہ بہت زیادہ غلط عمل ہوتا آپ سے بولنا چاہیے تھا نا کہ کیسی ماں ہو، کچھ تو اس کو کرنا چاہیے تھا، میرے گود میں دے دیا، میں نبی ہوں وقت کا، تمہارا بچہ پیشاب کر دے رہا، آپ نے کچھ نہیں کہا،
کہ آپ بچے کو, ان کی والدہ نے بہت ریگریٹ کیا, رے غلط ہوا, اچھا نہیں ہوا. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, بس پانی دے دو, اور آپ نے پانی لیا اور اس کو دھو دیا, ختم, اسے اتنا ہی کیا. تو محبت کا پہلو غالب ہو, فرسٹ یاد رکھیے گولڈن رول ہے, مارنے والا نہیں. تو اگر کسی نے یہ عادت بنا لی کہ آپ کا بچہ بغیر وارننگ کے کام نہیں کرتا, اس کا مطلب آپ فرسٹ اس میں بہت زبردست فیلئر گئے ہیں, آپ کو فوراً چینج کرنا ٹرائی. کیسے, لاسٹ پوائنٹ آئیں گا اس میں انشاءاللہ بتاؤں گا, بات چیت کے ذریعے بچوں سے کیسا کرانا ہے کام. تو پہلی چیز محبت کا پہلو غالب ہوں گا, شفقت کا پہلو غالب ہوں گا, رحم کا پہلو غالب ہوں گا, اور ان سے آپ بہت سارے کام کروا سکتے. اور یاد رکھیے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ شفقت اور رحم اور محبت کرتے ہیں نا, تو وہ بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ آپ کی محبت, وہ ہاتھ رکھنا, کبھی شفقت سر پہ ہاتھ پھیرنا بچوں کو بہت بوسٹ کر دیتا ہے کہ ہمیں کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے کہ مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں سے گزرتے اور جو ہے انصار کے بچے کھیلتے رہتے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرتے, اور جو بچہ نزدیک ہوتا ہے, نزدیک آتے, ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے. تو یہ آپ وسلم کی سنت رہی کہ آپ بچوں کو سلام کرتے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے. دوسروں کے بچوں کے تعلق سے آ رہا ہے, خود کے نہیں, انصار کے بچے. تو خود کے بچوں کے تعلق سے آپ وسلم کا کیا معاملہ ہوگا, آپ اندازہ لگا سکتے کہ آپ وسلم بہت زیادہ جو ہے بچوں سے جو ہے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بہت دعائیں دیتے تھے, کسی کے بھی, اپنے نوازوں کو دیتے تھے, کوئی بچہ آ جاتا اس کو برکت کی دعائیں دیتے تھے, آپ دعائیں دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو اسے پتہ چلا محبت کا پہلو غالب ہوتا تھا. آپ نے کبھی بچوں کو نہیں مارا, تو لہٰذا آپ بھی یاد رکھیے بچوں کو مارنا نہیں, یاد رکھیے پہلا رول یاد رکھیے کہ ان کو مارنا نہیں ہے, بغیر مارے کہ ان کو ہم کو سمجھانا ہے, ان کی تربیت کرنا ہے, ان کو تعلیم دینا ہے, ان سے وہ کام نکلوانا ہے جو آپ چاہتے ہیں. آپ جیسا انہیں بنانا چاہتے ہو تبھی ہوگا جب آپ ان کے ساتھ یہ کریں گے. اگر آپ مارتے ہیں تو اس کا مطلب آپ انسکسیسفل رہے, اس لیے کہ آدمی مارتا جب ہے جب فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کسی چیز سے. تو اگر آپ مارتے ہیں اس کا مطلب فرسٹریٹ ہے, اور جو آدمی فرسٹریٹ ہوتا ہے نا وہ بہت کچھ نہیں کر پاتا ہے, بلکہ جو کچھ ہے اس کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے اس کے پاس. اور لوگ بھی بولتے ہیں نا, ہم جو بھی دیکھتا ہے, مارو مت یار, تھوڑے دن بعد اس کا فائدہ نہیں ہوگا, یہ بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا, پھر آپ کی بات نہیں مانیں گا. اور یہ بات باپ اور ماں دونوں پہ لاگو ہوتی ہے, اس لیے کہ میں نے بہت سی بار عورتوں کو بھی دیکھا ہے بہت مارتی ہے اپنے بچوں کو. غلط ہے, بالکل غلط. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہو کر نہیں مارتے تھے, اتنا شفقت اور رحم کرتے تھے, بچے پیشاب کر دے رہے آپ کچھ نہیں بولتے ہیں. بہت ساری مائیں مارتی ہے, ڈانٹیے آپ, سمجھائیے, لیکن ان کو پہلے اتنا انٹریکٹ کر کے اتنا سمجھائیے کہ جب آپ ڈانٹے تو وہ اس کا اثر بھی ہو, ورنہ وہ بول رہے ہاں ہمارے امی روز ڈانٹتے ہیں, ممی ڈانٹ دیجیے نا جلدی, آج صبح ہی ڈانٹ دیجیے, شام کا کیوں باقی رکھتے آپ, ابھی بول دیجیے کہ شام تک میں جو کرنا ہے وہی کرنے والا ہوں, کل جو کیا تھا وہی ریپیٹ کروں گا. اب آپ کو جو بولنا ہے بولیے, گھر سے باہر جائیں گے بولیں گے ہمارے امی روز چلاتے رہتے اور میں روز سنتے رہتا ہوں, مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا, چلو تم لوگ چلو, کہاں سیریس لے رہے میرے امی کو, آگے چلو. یہ موقع مت آنے دیجیے, اس سے پہلے ہی کچھ کرنا ہے. تو سب سے پہلا رول یہ ہے کہ آپ جو ہے بچوں کی تربیت میں ان کو مارے نہ, شفقت اور محبت کا پہلو غالب دیکھیں گا اس کے اندر. اور ہاں ضرورت پڑنے پر کیا جا سکتا ہے, لیکن بہت کم, بہت ہلکے, بہت آہستہ سے, اور بات اور نصیحت کے ساتھ اگر ہو تو دل پہ لگیں گا تو انشاءاللہ اپنی لائف کو, اپنی زندگی کو وہ چینج کرنے کی بھی انشاءاللہ عزیز کوشش کریں گا. ٹھیک ہے, تو یوں تو کئی واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو آپ کی محبت اور کیسی الفت بچوں سے تھی. وقت نہیں انشاءاللہ, ہم دوسرے رول کی طرف جاتے ہیں, وہ یہ ہے, دوسرا اصول جو یاد رکھنا ہے بچوں کی تربیت میں تاکہ ہمارے بچے تربیت ہم ان کی صحیح سے کر پائے, وہ یہ ہے کہ خلوص سے دل سے بچوں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دینا. اب آپ کہیں گے ارے وقف کر دینا بولے تو آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں, مدرسے میں ڈال دینا یا گھر سے دور رکھ دینا یا کیا؟ یہاں میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ خلوص سے دل سے بچوں کو اللہ کا راہ میں وقف کر دینا, مطلب یہ کہ دین کو پہلے ترجیح دینا اور دنیا کو بعد میں ترجیح دینا. ہر چیز میں دینی پہلو غالب آنا. اس لیے کہ ایک سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارے ساتھ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے, ہمارے بچے آگے نہیں بڑھیں گے, تب تک حقیقی کامیابی ہم کو نہیں ملنے والا, ریئل سکسیس نہیں ملنے والی, جس کی وجہ سے ہم دین کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ آخر بھی ان کا لاسٹ بھی نہیں ہوتا ہے, بلکہ نکاح کے وقت وہ عالم صاحب آ گئے, بسم اللہ کے وقت ایک عالم صاحب آ کے کچھ پڑھ دیے, پیدا ہوا تو اذان دے دیے, اور اس کے بعد طلاق کے وقت کچھ مسئلہ ہوتا, تدفین کے وقت 5-6 موقع جب عالم صاحب آتے, کچھ لوگ آتے اور دین کا کرتے, اس کے علاوہ دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ان کی زندگیوں میں. چونکہ والدین نے یہ کہا کہ نہیں, ان کو ہمیں دنیا میں آگے بڑھانا ہے. اور یاد رکھیے, جو بچے دین میں آگے رہے وہ کبھی دنیا میں پیچھے رہے آپ نہیں بول سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے انس بن مالک کو لائی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں اس کو رکھیے, اس بچے کو. بہت سارے دنیا کے کام کروا سکتی تھی وہ. انس جو ہے ابھی بڑے ہو رہے ہیں اور وہ آگے چل کے بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں انسان کو, ان کا لڑکا ہے, آگے چل کے یہ بنے گا, یہ بنے گا, یہ بنے گا, یہ کریں گا.
چاہے جس دور اور زمانے میں انسان رہے ہو، ان کو اپنے بچوں سے بہت زیادہ امیدیں رہی کہ وہ کچھ کریں گے، تو ان کو بھی رہی ہوں گی، لیکن اس کے بعد بھی دین کو ترجیح دی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ سے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. اور ہم نے دیکھا انس جہاں دین کے اندر آگے رہے، کتنے آگے رہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، وہیں دنیا کے اندر بھی آپ پیچھے نہیں تھے. بہت مالدار شخصیت تھے آپ مدینہ کی. اولاد کے معاملے میں ان کی زندگی میں آپ نے 80 سے زیادہ اولادیں دیکھی. مالداری کے معاملے میں بہت مالدار انسان تھے. لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کی تھی ان کے لیے. اور ساتھ میں آپ دیکھیں تو دنیا میں بھی تو سکسیسفل رہے اور دین میں بھی سکسیسفل رہے. تو جن لوگوں نے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کیا اور دین کو ترجیح دے کے اس میں ان کی پرورش کی، کبھی ان کے بچے یا وہ لوگ دنیا میں پیچھے نہیں رہے. اس بات کو آپ لکھ لیجیے. ہم لوگوں نے ایک نیا رول بنا دیا، نہیں ابھی دیکھیے پہلے تو اس کو اسکول کی اتنی پڑھائی پلس انگلش میڈیم میں ڈال دی. آپ کے پاس انگلش کا ایشو نہیں ہوگا، لیکن بہت سارے اسٹیٹس میں انگلش بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ وہ سکھانے کے لیے الگ کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں. یہاں تو جنرلی گھروں میں ماحول ہوتا ہے. ساؤتھ انڈیا کا پورا حال یہی ہے، بنگلور اس میں اور اسپیشل ہے، لیکن ہوتا ہے انگلش. اب دوسری لینگویج لے لیجیے، یہاں ہو سکتا ہے فرینچ کچھ سیکھ رہے ہیں ان کے لیے وہ پرابلم ہے. آج یہ جرمن سیکھ رہے باہر جانے کے لیے ایک الگ چیز ہے. تو وہ ابھی انگلش کیسا کوپ کر پائیں گا؟ ہم نے اس کو CBSE IGCSE ICSE میں ڈال دیا ہے. تو ابھی کیا کریں گے ہم 10 ایئرس تک، تو 10 سال تک تو عربی تو خواب و خیال میں بھی نہیں لائیں گے ہم. جب 10 سال کا ہو جاتا ہے لوگ بولتے رہے تمہارے بچے کو تو سورہ فاتحہ نہیں آتی، ناظرہ قرآن الف با تا سا بھی نہیں، ارے تو تب بولتا ہاں ٹھیک ہے چلو اب کچھ اس کو عربی بھی سکھا دیتے ہیں. لیکن وہ کوئی بہت پرائمری نہیں ہوتا ہے، سیکھ لیا نہیں سیکھا. پھر بچہ میرا انجینئرنگ کے لیے گیا، میڈیسن کے لیے گیا اور مختلف IT کی فیلڈس میں گیا اور ماشاءاللہ وہ بہت بڑا انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا. دنیا آج اس کا نام لیتی ہے، وہ ایک سرجن ہے فلاں ہے. لیکن اللہ کی کتاب کا یہ معاملہ ہے کہ اس کے چند جملے بھی اس کو برابر پڑھنا نہیں آتے ہیں. لیکن ہاں انگلش میں اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ہے. اس کے فیلڈ میں میڈیسن کی اس کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا ہے. لیکن دینی لحاظ سے وہ اتنا زبردست نقصان اور خسارے میں رہا کہ اگر وہ مر جاتا ہے آج تو والدین کے لیے بھی خسارہ ہے. اور اگر والدین کی بات بھی جیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں والدین کے لیے کوئی نفع بخش فائدہ مند تو نہیں ثابت ہوگا. اس کو دین کا شعور ہی نہیں، اس کو کیا پتا ہے. مرنے کے بعد کچھ پڑھوا دے گا، کسی سے بولے گا تم ہی ایصال کر دو، پارسل وارسل بھیج دو اور بس کرتے رہو ہر سال آ کر، مجھے کوئی اتنی پرواہ نہیں. تو خلوص دل سے سیکنڈ رول، اپنے بچوں کو اللہ کے نام وقف کر دیجیے. تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ دینا. معنی یہ ہے کہ ہر چیز میں پہلے بیٹا دین کو ترجیح، اس کے بعد سب کچھ، پہلے دین کو. تو یہ ماحول جب بچہ آپ کے گھر میں دیکھیں گا تو پھر جو ہے یاد رکھیے وہ ایک ایسا بچہ بنے گا جو آپ چاہتے ہیں. ورنہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ساری زندگی دنیا کو ترجیح اور بڑھاپے کے بعد میرے بچے میری فرمانبرداری نہیں کرتے، میری بات نہیں مانتے، میں بیمار ہو جاؤں تو کبھی ہاتھ میرے جسم کو مطلب تکلیف ہو رہی تو دبانا چاہیے نا والدین کے ہاتھ پر، ہاتھ نہیں لگاتے. پیسہ بھی دیتے ہیں تو گن گن کر خرچ کرتے، حالانکہ میں نے ان پر ہاتھ کھول کر خرچ کیا. انگلش زبان سکھانے میں، میڈیسن کروانے میں، IT کروانے میں، نوکری لگانے میں اتنا میں نے فیس بھری، گورنمنٹ جاب کے لیے میں نے یہ کیا. آج پوچھتے نہیں ہیں. حالت یہ ہے کہ اب مسلم علاقوں میں، مسلم اکثریت علاقوں میں، میجورٹی مسلم پاپولیٹڈ ایریاز کے اندر بھی اولڈ ایج ہوم کا کانسیپٹ شروع ہو چکا ہے اور دھیرے دھیرے مضبوطی سے گرفت لیتے جا رہا ہے. جبکہ ہم اس امت کے ہم اس امت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جس کے اندر بوڑھوں کی عزت ہم کو سکھایا گیا. میں تو کہتا ہوں کہ اگر اولڈ از گولڈ کوئی مثال ہے تو وہ صرف اور صرف ایک بوڑھے مسلمان پہ سوٹ ہوتی ہے اور کسی پر نہیں دنیا میں. تو وہ لوگوں کو اب الگ کرنے کا معاملہ چل رہا ہے کہ ان کو بوڑھا گھر اولڈ ایج ہوم ڈال دو یار ان کو. سمجھ رہے آپ؟ یہ حالت ہے. اولڈ ایج ہوم ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لاوارث ہو، بچے وغیرہ نہ رہے ہو، مینٹلی ڈسٹرب ہو تو گھر سے نکل گئے تو پتہ نہیں کون کس کی کیا سمجھے، ان کے لیے تو ہو سکتا ہے. لیکن اولڈ ایج ہوم میں خود بچہ آ کر بول رہا ہے کہ اس کا فارم وغیرہ کیا فل کرنے کا مجھے بھرنا ہے، کیوں کس کے لیے؟ تو امی ابا کے لیے بھرنا ہے. یہ حالت ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو پھر اس عمر میں آپ کیا ان سے توقع رکھیں گے جب آپ نے ان کو دین کا شعور ہی نہیں دیا شروعات میں؟ آج ہو رہا ہی نہیں ہو رہا یہ کہ ہم بولتے نہیں پہلے اسکول کا اچھا کر لے تو پھر ہم دینیات میں دیکھیں گے، پھر تجوید سکھائیں گے، پھر کچھ قرآن یا تفسیر کا علم دیں گے، پھر کچھ احادیث کے تعلق سے پھر کچھ معاملہ ہوگا، پھر زندگی میں ایک آدھ ہچکولا آتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو پھر دینی جذبہ بڑھ جاتا ہے، پھر ایک دو چار مہینے ہوں گے پھر دینی جذبہ ختم ہوگا، پھر اگلی موت کا انتظار کرتے ہیں ہم دینی جذبہ جاگنے کے لیے، پھر فیملی میں کچھ ہوا تو پھر دیندار ہو گئے، نقصان ہوا تو دیندار بن گئے، بزنس ڈاؤن ہو رہا دیندار بن گئے، سب دین اور بزنس اچھا ہو گیا دینداری چھوڑ گئے. تو بچے مانیٹر کرتے ہیں ہر چیز، بچے بڑوں کی ہر چیز پر غور کرتے ہیں اور بہت زیادہ وہ انالائز کرتے چیزوں کو اور کنکلوژنس نکالتے ہیں. معلوم بچوں کی فطرت ہوتی ہے، جب ہم بھی تھے ایسی تھے آج بھی بچے ایسی ہیں، ان کی فطرت ہوتی ہے، چیزوں کو دیکھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، کنکلوژنس لیتے جاتے ہیں. ایگزامپل دوں میں آپ کو، آج سے 15 سال پہلے کا ایگزامپل لیجئے. 15 ایئرز بیک یا 20 ایئرز بیک بچے آپ سے سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتے کیا مانگتے تھے آپ سے؟
آپ کی گاڑی کی چابی. ابھی کی لیس ہوگی بہت ساری چیزیں تو گاڑی کی چابی نہیں مانگتے, کچھ اور مانگتے. آپ کی گاڑی کی چابی. کیوں گاڑی کی چابی مانگتے تھے وہ؟ اس لیے کہ وہ ہر بار دیکھتے تھے, اندازہ لگاتے تھے کہ والد جب بھی آتے چابی کہاں ہے, چابی کہاں رکھے, چابی صحیح جگہ ہے کیا, میری چابی کہاں ہے, چابی گم گئی تھی بہت پریشان تھا, آفس کی چابی کہاں ہے, کار کی چابی کہاں ہے, یہ تو وہ ہمیشہ انالائز کرتے چابی بہت امپورٹنٹ ہے, تو یہ لے لینا. سب سے پہلے والد آتے چابی. آج کیا بچہ مانگتا ہے والد آتے گھر کے اندر؟ اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ. اب جاؤ آپ, اب ضرورت نہیں آپ کی, جو ملنا تھا مل گیا. اور گھر پہ بہت سارے لوگ ان کو کال کرے تو بولتے بھی ہیں ارے وہ فون بچے کے پاس رہتا, گھر میں گئے بات تو آپ کا کال آیا تھا دیکھ نہیں پایا, کیونکہ آفس سے میرے پاس رہتا, گھر جانے کا بچوں کا ہو جاتا ہے میرا فون. یہ حالت ہے, سمجھے آپ؟ تو آج کیا مانگتا ہے؟ ہینڈ سیٹ. کیوں مانگتا ہے ہینڈ سیٹ؟ اور میری بات لکھ کے رکھ لیجئے. لکھ کے کیوں رکھتے ہیں آپ؟ ایکسپیریمنٹ کر لیجیے چھوٹے بچے کے ساتھ. ایک ایسے بچے کے ساتھ کیجیے جو صرف 1-1.5 سال کا ہو, اسی وزن کا سیم اس کا ڈپلیکیٹ لائیے. جو ہوتا ہے نا ماڈل بتانے کے لیے جو رکھتے ہیں, سیم ویٹ ہوتا ہے, اس میں ایک ڈسپلے بھی سامنے چلتا رہتا ہے. وہ ہاتھ میں لے کے پھینکیں گا دیوار کے اوپر سیدھا, بولیں گے یہ والا نہیں ہونا, یہ والا نہیں ہونا. اس کو اندازہ ہو جائے گا یہ وہ نہیں ہے. اتنا وہ اندازہ انالائز کرتا ہے چیزوں کو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آج آپ کا کیا مانگتا ہے وہ؟ ہینڈ سیٹ مانگتا ہے. تو بچے چیزوں کا انالائز کرتے ہیں, کنکلوژنز نکال لیتے ہیں کہ ہینڈ سیٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کہ والد صاحب ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں. کیز امپورٹنٹ, چونکہ والد صاحب ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں. لاکر کی کیز اور امپورٹنٹ, اس لیے کہ والد صاحب بولتے ہیں بہت اس کو سنبھال کے رکھنا. آفس کیز کبھی نہیں گھومنا چاہیے, اس لیے کہ تو وہ اسی چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں جس کو آپ کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو جس ماں باپ کو بچے دین کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھیں گے تو کس چیز کو اہمیت دیں گے؟ دین کو. اور جس ماں باپ کو بچے یہ دیکھیں گے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, حرام خوری میں دیکھیں گے, برے کام میں دیکھیں گے, پکچر دیکھتے ہوئے دیکھیں گے, اسی طرح غلط جگہوں پہ جاتے ہوئے, غلط چیزوں کو لاتے ہوئے, حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے دیکھیں گے, تو آٹومیٹیکلی انالائز کریں گے اور کنکلوژن نکالیں گے کہ حرام کی طرف جانا چاہیے, حلال ٹھیک نہیں. کہ والد خود نہیں کماتے. کچھ والدین ہوتے ہیں, والد صاحب گھر میں بیٹھے ہیں, بچے کو بولتے بیٹے نماز کا ٹائم ہوگا, چلو نماز کو جاؤ. سب بولتے ماشاء اللہ کیا دین دار, نماز کو بچے کو بھیج رہے والد صاحب. بچہ جاتا گلی میں گھوم کے باہر آ جاتا. اب آپ دیکھ رہے بچہ تو نماز کو گیا نہیں. آپ بولتے بیٹے ابو نے کیا بولے تھے آپ کو, نماز کو جاؤ. پھر آپ نماز کو کیوں نہیں گئے؟ تو کیا بولتا, ابو ایسے ہی بولتے, خود تو بیٹھے ہوئے تھے نا گھر میں, ہم کو بول رہے ہیں. بچے نے کنکلوژن نکال لیا کہ آپ بولتے ہیں پریکٹیکلی عمل نہیں کرتے, لہٰذا اس نے نہیں کرنا. اب ایک ماں باپ ہے, اپنے بچے کو بولتا بیٹے دیکھو سگریٹ پینا بہت غلط رہتا, ٹوبیکو سے فلاں ہوتا, اور وہ خود ٹھیک کھول کے کھا رہے ہیں, جلا کے جو ہے پی رہے ہیں, اور وہ بڑا بیٹے بہت غلط ہے, یہ سب چیزیں نہیں کرنا کبھی, ٹھیک ہے. تو وہ کیا بولتا, جی بالکل, جی والد صاحب بالکل کبھی نہیں. اور والد صاحب جب پھینکتے نا تو وہی جا کے اٹھا کے پیتا اس کو. ابا خود جب پیتے تو کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا یہ. اور کبھی کبھار خود والد یا گھر میں سگریٹ پینے والے وجہ بنتے ہیں اپنے بچوں کی بگاڑ کی. یاد رکھیں بہرحال. تو دوسرا, ان کو وقف کر دیجیے. تیسری چیز جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے, پل پل کے لیے اپنے بچوں کے لیے دعائیں خیر کیجیے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو ہم بھول جاتے ہیں. پل پل ہر چیز کے لیے دعائیں دیجیے, ان کو برکت کی دعائیں دیجیے. بہت سی بار ہوتا ہے ویسے دعائیں ہم دیتے ہی کہاں ہیں, چونکہ دعائیں تو بوڑھے لوگ ہی دیتے ہیں, اور امت میں ماشاءاللہ سب جوان مر جاتے ہیں ہمارے پاس, تو بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا. کہاں ہوتے, کہاں دیتے ہم لوگ دعا؟ اگر کوئی دعا دے تو ارے یار تمہاری عمر تو بہت کم دکھ رہی. تو عمر سے دعاؤں کا کیا تعلق ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا. دعا ہے, نہیں دیتے ہیں نا. ہاں بس چلن نہیں, ماحول نہیں. آپ دیکھیے عربی لوگوں کو ان کے اندر ماحول ہوتا ہے دعاؤں کا, ٹھیک ہے. آپ گیس اسٹیشن پہ گئے, گیس فل کرا رہے یا ٹائر میں ہوا پنکچر کرے, اور اگر عربی جانتا ہے تو آتے ہی آپ کو دعائیں شروع کر دیں گے, سلام کر اللہ حیاک, اور یہ اور وہ دعائیں دیں گا. 2 منٹ دعائیں بھرتے وقت, 2 منٹ جاتے وقت, حالانکہ آپ کا 1 منٹ کا کام تھا. اس کا ماحول ہے دعائیں دینے کا, وہ دعائیں دیتے رہتا ہے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میں ایک جگہ گیا اور وہاں ایک کام تھا, وہ کام کروانے کے لیے میرے ساتھ ایک عالم تھے. جب ان کا کام ہو گیا, میں اس میں وسیلہ تھا, ذریعہ تھا, میرے تھرو وہ کام ہو گیا, تو انہوں نے دعائیں دی. کام جس نے کیا اس کو اتنا شرما رہے ہو, جس کو انہوں نے دعائیں دے اتنا شرما رہے اور بھاگ گئے وہاں سے. میں نے کہا آپ وہاں سے بھاگ کیوں گیا؟ تو بولے میرے کو اتنی شرم آ رہی تھی, بچہ میرے کو دعائیں دے رہا تھا. بولے عمر میں چھوٹے تھے, عمر میں بڑے تھے. تو حالت تو یہ, دعائیں دیتے نہیں ہم لوگ. اپنے بچوں کے لیے کثرت سے دعائیں کیجیے, اس لیے کہ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا جہاں بھی واقعہ آئے گا, جب انہوں نے دعا کی اپنے لیے تو اپنی صرف اولاد کے لیے نہیں, نسلوں کے لیے دعا کی. اس کے بعد کا ہمیشہ کرتے تھے. اللہ نے کہا ایمان والے رہیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں, میرا وعدہ ان سے. تو ابراہیم علیہ السلام تو صرف اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو نہیں, اپنی نسلوں کو بھی شامل کرتے تھے دعاؤں کے اندر.
تو ہم لوگ کیوں نہیں دعائیں کرتے اپنے بچوں کے لیے؟ بچوں کے لیے دعاؤں کا مرحلہ جو ہے یہ اصول چالو ہوتا ہے ان کی پیدائش سے پہلے، جب اللہ تعالیٰ آپ نکاح کریں، نکاح کرنے کے بعد ہی آپ نے دعائیں کر دینا شروع کر دینا چاہیے، ربی حب لی من الصالحین۔ اور کئی دعائیں قرآنی ہیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، یہ دعاؤں کو بار بار کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دعائیں بہت اثر انداز ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اگر نہ ہوتی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت نہ کرتی، کی نا آپ نے اپنے لیے، بچوں کے لیے، اپنے اور نسلوں کے لیے کیا آپ نے، تو دعاؤں کو معمول بنا دیجیے، بچوں کو خوب دعائیں دیجیے، اپنے بچوں خوب دعائیں دیا کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آپ کی گود میں جو ہے ایک طرف جو اسامہ بن زید تھے اور ایک طرف جو ہے حسن رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنی چادر میں چھپا دیا، صحابہ بیٹھے تھے سامنے، پھر آپ نے کھولا اور کہا کہ اللہ میں ان پر رحم کرتا ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں تو بھی ان پر رحم کر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حسن ایک طرف تھے اور حسین ایک طرف تھے، اور آپ نے دونوں کو رکھا اور کہا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ تو آپ دعائیں دیتے تھے خود کے بچوں کو، نوازوں کو نہیں، دوسرے کے بچوں کو بھی، کہ جیسا کہ اسامہ بن زید کے جو ہے معاف کرنا جو ہے زید بن حارثہ کے جو ہے بیٹے ہیں اسامہ بن زید، دعائیں دے رہے ہیں۔ تو دعاؤں کا معمول بنا لیجیے اپنے بچوں کو۔ اور یاد رکھیے حدیث کے اندر ہے کہ باپ کی دعا اللہ بیٹے کے حق میں رد نہیں کرتا کبھی، اس لیے کہ باپ دعا نہیں کرتا عام طور سے، مائیں زیادہ کرتی ہیں۔ دیکھیے آپ عورتیں زیادہ دعائیں دیتی مردوں کے مقابلے میں۔ بچوں کو دیکھیے اپنے اچھا رکھے، اللہ ان کو یہ کرے، اللہ ان کو فلاں کرے، اللہ اتنی زندگی دے، مائیں کرتی ہے۔ بابو کبھی سنے آپ نے ایسا بولتے ہوئے کہ اللہ میرے بچوں کو اچھا رکھے، ان کو خوش رکھے، ان کو برکت دے؟ نہیں، باپ نہیں کرتا ہے، مائیں کرتی ہے عام طور سے۔ حدیث میں کیا ہے لیکن باپ کی دعا اللہ بچوں کے حق میں رد نہیں کرتا۔ اب دیکھیے آپ باپ ہے، آپ کو کرنا ہے، ماں کی تو ہے ہی بھائی، ماں باپ دونوں کی، لیکن باپ کی دعا کے تعلق سے رد ہی نہیں ہوتی، تو پھر بیٹے کے حق میں کیوں نہیں کرتا والد؟ دعا کرنا چاہیے، کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے، بہت دعائیں کرنا چاہیے، یہ ایک اصول ہے، اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ لیکن دعاؤں کا معاملہ ہمارے پاس ویسے ہی بہت کم ہے، تو پل پل گھڑی گھڑی ہر چیز پر بچہ خوش ہو گیا، اللہ برکت دے، بارک اللہ برکت دے میرے بچے کی زندگی میں، اللہ یہ کرے، اللہ تم کو اچھا رکھے، اللہ لمبی زندگی، اللہ تم کو دین پہ قائم رکھے، اللہ تم سے دین کا کام۔ آپ کو کوئی ضروری نہیں عربی میں دینا، آپ کنڑ میں دیجیے، آپ تیلگو میں دیجیے، آپ ملیالم میں دیجیے نا، کوئی لمٹ نہیں نا۔ اللہ رب العزت ہر زبان جانتا ہے، یہ ساری زبانیں اس کی نشانیاں ہیں، کیا مسئلہ اس میں؟ آپ کو کھلی چھوٹ ہے، جو زبان آپ کی آتی ہے دل میں دیجیے۔ آپ کو لگتا ہے یہاں سب میں دینا ٹھیک نہیں دکھ رہا ہے تو دل دیجیے، لیکن تو بچوں کو پل پل دعاؤں کا آپ معمول مان لیجیے کہ ان کو جو ہے خوب دعائیں دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کے بچوں کو اور دوسرے بچوں کو بہت کثرت سے دعائیں دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو چوتھا اصول یہ ہے وہ یاد رکھیے جو ہمیں کرنا ہے، گولڈن رول، کہ بچوں کے لیے آپ خود عملی نمونہ بن جائیے، ماں باپ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ خود آئیڈیل ہو ان کے لیے کہ یہ بچے کا والد ہے اور یہ نمازی ہے، آٹومیٹیکلی بچہ نمازی ہوتا ہے۔ کیسے؟ میں مثال دوں آپ کو، ایک چھوٹا سا بچہ کسی جگہ آتا ہے اور جانماز دکھ جاتی ہے اس کو، تو فوراً بھاگتے ہوئے جاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ جانماز پہ سجدے کرنا چاہو، کیسے بھی پیر نہیں موڑا لیکن سر ٹیکنے کا ایکشن شروع کر دیا، حالانکہ اس کی عمر 1 سال ہے۔ سوال یہ ہے اس 1 سال کے بچے کو کس نے سکھایا سجدہ کرنا؟ بولیے، اس کو کسی نے نہیں سکھایا، اس نے اپنی ماں کو جھکتے ہوئے دیکھا، چونکہ اس نے جھکتے ہوئے دیکھا، اس کی فطرت مزاج ابن آدم کی کہ وہ انالائز کرتا چیزوں کو، اور انالائز کر کے اس نے کنکلوژن نکالا کہ ماں چونکہ جھکتی ہے مجھے بھی جھکنا چاہیے، آٹومیٹیکلی وہ بھی جھکتا ہے۔ کہیں جانماز دیکھی جھک گیا، تو کہیں کئی جگہ وہ پیر پوچھنے کے آتے نا، وہ بھی جانماز جیسے دکھے تو بھاگتا ہوا روکنا پڑا، ارے وہاں نہیں، وہ جو ہے پیر پوچھنے کا بیٹا، وہ نماز کا نہیں ہے، چونکہ اس کی عادت ہے، گیا اور سجدہ کر دیا اس نے، ایک جیسے بھی اس کو آتا، ڈائریکشن بھی اس کو معلوم نہیں، کچھ نہیں، بچہ ہے، لیکن اس کے والدین کو عمل کرتے ہوئے دیکھ کر آٹومیٹیکلی ویسا وہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ ایک والد ہے اپنے بچے کو لے کے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کھڑے رہ کر بولتا بیٹے دیکھو مسکینوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مسافروں کی مدد کرنا، بے سہاروں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، فزیکلی جو ہینڈی کیپ ہوتے ہیں مطلب لاچار ہوتے ہیں چاہے ذہنی ہو ان کی مدد کرنا، یہ سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہیں ایک ہینڈی کیپ سامنے سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب وہاں کھڑ رہ کے دیکھ رہا اس کو، ہینڈی کیپ کو، دیکھو بیٹے کتنی مشکل سے گاڑی چلا رہا، دیکھو دیکھو، اور وہ جو چڑھاؤ ہے اس کو کتنا مشکل ہو رہا چڑھنا، بہت مشکل ہے، دیکھو ایسا رہتا، یہ رہتی اپاہجگی، معذوری، ہینڈی کیپ ہونا بہت بیٹا ہوا ہے۔ اب بچہ کیا سوچتا، وہ پاپا آپ دھکا کیوں نہیں دے دیتے، وہ جب چڑھاؤ چڑھ رہا تھا کتنا ٹف تھا اس کے لیے، تو آپ نے تھوڑا پوچھ کیوں نہیں دیا، آپ خالی بول رہے تھے اس کو اتنا ہے مدد کرنا، جب پریکٹیکلی آئے تو آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کو، مدد کی آپ بات کر رہے ہیں، اور بارش کے موسم میں بارش شروع ہوگی، سامنے ایک آدمی ٹھیلے پہ کچھ لے جا رہا ہے گاڑی پر،
بارش شروع ہو گئی اور وہ اس کو ڈھانک رہا ہے, بچا رہا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ بھیگے نا, اور آپ دور سے کھڑے کے بول رہے دیکھو بیٹے بارش میں کبھی نہیں نکلنا بہنا, ایسا بارش آ گئی تو بھیگ جاتا, تو بولیں گے لیکن آپ نے مدد کیوں نہیں کی اس کی جا کر, آپ تو مجھے سکھاتے نا مدد کرنا لوگوں کی, تو آپ نے خود فزیکلی جا کر اس کو سامان کیوں نہیں اٹھا, آپ دور سے ڈائریکشن دے رہے تھے بیٹے اپنے کپڑے بھیگ جاتے نا, تو اس کا مطلب سیکریفائس دینا ہے لیکن لمٹس کے اندر ہے, باؤنڈریز ہے اس کی بھی, حدود ہے, کپڑے خراب نہ ہو تو مدد کرنا, دھوپ زیادہ نہ ہو تو مدد کرنا, یہ ہے کیا؟ تو پھر آپ ہاں نہیں کرنا چاہیے بیٹا, تو بولیں گے پھر آپ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ تو آپ عملی نمونہ بن جائیے اپنے بچوں کے لیے, ایک باپ ہونے کے ناطے آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے آپ جیسا کرنے کی کوشش کریں, یہ بڑی اہم چیز ہے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بولے بیٹے میں چاہتا ہوں تم خالد بن ولید جیسے بن جاؤ, بیٹے میں نہیں بن سکتا تم بن جاؤ, بیٹے تم صلاح الدین ایوبی جیسے بن جاؤ, عماد الدین زنکی جیسے بن جاؤ, فلاں بن جاؤ, یہ بن جاؤ. اب بچہ بھی سوچتا ہوں ابا تم تو کچھ بنو, میرے کو صحابی بنا رہے, تابعین کی درجے تک تو تم جاؤ, تم کچھ نہیں کرو گے اور دعائیں پوری میرے لیے کہ میرا بچہ یہ ہو جائے, میرا بچہ یہ ہو رہا ہے نا آج ہمارے ساتھ, تم بھی تو آگے کچھ تابعین کی درجے تک تو جاؤ, ہم کو صحابی بنانے کے بارے میں تم سوچ رہے ہو تو خود تو کچھ درجہ اپنا بڑھاؤ. تو ہمارا کوئی لیول نہیں ہے اور ہم ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی ہے بچوں سے, کسی کو انتہا نہیں. تو جب بچے کے تعلق سے ہم سوچ رہے ہیں کہ فلاں صحابی جیسا بن جائے تو آپ کو کیسی تربیت دینا ہوں گی اس کو, پھر سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, یہ بہت اہم چیز ہے. تو بچہ کیا کرے, آپ کو پریکٹیکلی بولے کہ میرا فادر میرے لیے رول ماڈل ہے, یہ بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیے بہت اہم چیز ہے. اور جب اس کو یہ گھر میں ملیں گا اور اس کی والدہ کو دیکھیں گا عبادت گزار اور نمازی اور پرہیزگار اور غیبت اور چغلی نہیں کرتی, کبھی کسی کی برائی نہیں کرتی, گوسپس نہیں کرتے ہیں بیٹھ کر, اور اچھی بات کریں گی ورنہ خاموش رہتی, والد کا مزاج یہ کہ حرام تو ایک چیز آپ نہیں کرنے دیتے ہیں, تو وہ بچہ اس ماحول میں ڈیولپ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیکھیے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حسن رضی اللہ عنہ کو, حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو راستے سے لے کر جا رہے تھے, ایک کھجور آپ نے اٹھایا راستے سے گرا ہوا جو کہ صدقے کا تھا اور کھا لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی ڈالی, وہ چھوٹے تھے چھوڑ نہیں رہے تھے, دانتوں میں پکڑ لیا تھا, آپ صلی اللہ نے بہت کوشش کی اور کھینچ کے نکال کر پھینک دیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بچہ ہے جانے دیجیے, بچہ ہے جانے دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آل محمد پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے, صدقات نہیں کھا سکتے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل, اس لیے میں نے نکالا. تو پریکٹیکلی اب آپ نے نواسے کو سکھایا کہ حرام چیز کیا ہوتی ہے, کہ نہیں کھا سکتے تم, حرام ہے, بچے بھی ہو تو حرام. تو وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو بولے گا نہیں یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, ہم چھوٹے تھے, ہمارے والد ہمارے نانا ہمارے فلاں ہمارے نکال کے پھینکتے تھے, نہیں ہو سکتا, ہم مر جائیں گے حرام چیز نہیں کھائیں گے. یہ ہوتا پھر تربیت, یہ ہوتی تعلیم پریکٹیکلی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے 7 سال کے تو نماز کو بھیجو, اور 10 سال کے ہو کے نہیں گئے تو مارو, 7 سال کے تو نماز کو لے جاؤ, 10 سال کے ہو نہ جاؤ تو پھر مارو, ہے بھیجو نہیں ہے, لے جانا ہے. تو کوئی آپ کو لے جانا ہے نا. اب آپ بولیں گے نہیں مولوی صاحب تم سکھاؤ اس کو مسجد لے جا کر, نہیں, آپ کو لے جانا ہے, باپ کو لے جانا ہے, ماں کو لے جانا ہے ہاتھ پکڑ کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیت اپنے بچوں کو لاتی تھی, اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لاتی تھی جو مسجد میں رو دیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی روایت ہے, سوچتے کبھی نماز لمبی پڑھاؤں گا, لیکن بچے کی رونے کی آواز آتی تو آپ ہلکی کر دیتے, مطلب کم چھوٹی صورت کم صورتیں پڑھتی جلدی ختم کر دیتے. تو وہ اتنے چھوٹے بچے بھی آتے تھے جو رو دیتے تھے مسجد میں, ہے نا. تو بچوں کو لے جانا ہے, اور 10 سال کے ہو تو پھر مارو پریکٹیکلی, اور ان کے بستر الگ الگ کر دو 10 سال. تو پریکٹیکلی ہم کو کرنا ہے, یاد رکھیے بہت ساری چیزیں. تو آپ ایک اگر والد کا رول ماڈل بننا چاہتے تو سب سے پہلے آپ کو بننا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لیں گے, آپ لے کر اپنے بچوں میں وہ چیز ٹرانسفر کریں گے. اور خصلتیں جس کو بولتے ہیں, اچھی عادتیں, ٹھیک ہے, یہ جینیٹیکلی انہیریٹ ہوتی ہے, سائنٹیفکلی کیسی مجھے نہیں معلوم لیکن ہوتی ہے. بچوں کو دیکھیے, ایک بچہ ہے چھوٹا سا آپ کا 1-1.5 سال کا, اور وہ پیر پر پیر ڈال کے ایک دم اسٹائل سے ایک دم لیٹتا ہے تکیہ لگا کر. آپ بولتے اس کو کسی نے سکھایا نہیں, ان کے والد کو تو تمیز بھی نہیں, کہیں بھی آ کے بیٹھ جاتے لوٹ لیتے, بچہ اتنے اسٹائل سے کیوں لیٹتا ہے, تو بولتے ارے ہمارے دادا تھے نا وہ ایسا لیٹتے تھے. وہ اب دادا تو رہے نہیں, پھر بچے میں کیسا آیا؟ اچھی خصلتیں جینیٹیکلی آگے بڑھتی ہے, کیسے میں نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن بڑھتی ہے نا. لوگ بولتے ہیں نا ان کے خاندان میں یار یہ ایک بچہ ذرا مسئلہ ہو گیا, اس کا چوری بہت کرتا. ارے چوری کیوں کرتا یار, گھر میں سب کچھ ہے پھر بھی چوری کیا عادت ہے. پھر بولتے ارے وہ 3 پیڑھی پہلے رہے ان کے دادا ذرا تھے ایسے, تو بچے میں ہے تھوڑا سا, بولتے لوگ. دیکھیے آپ ہوتا ہے نا ایسا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک عربی کو ایک اولاد ہوئی, اور وہ لڑکا بالکل کالا جیسا حبشی ہوتا ہے. اس نے آ کر کے اللہ کے رسول اپنی بیوی پہ الزام لگا دیا کہ میری بیوی نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی, میں تو عربی ہوں اور میرا بچہ حبشی ہے, کالا ہے, افریقن ہے.
تو آپ سب نے کہا چلو میرے ساتھ. پکڑ کے لے گئے اس کے باڑے میں اونٹوں کے, جب سے کیملز تھے. کہا سارے اونٹ بھورے ہیں, براؤن ہیں؟ تو کہا وہ ایک کالا ہے. آپ نے دیکھا ہوں کبھی اونٹ کبھی کالے ہوتے ہیں, مطلب بالکل ڈارک, اتنے براؤنش کہ بلیک جیسے ہو جاتے. کہا یہ کیسا پوروں میں یہ بلیک ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول اس کے 10th جنریشن بیک, چونکہ عربوں میں یہ عادت تھی, پورے نسل عادت, 10th جنریشن بیک ایک کالا اونٹ تھا. تو آپ سب نے خالی اس کی طرف دیکھا, اس نے کہا میں سمجھ گیا, تیری بھی نسل میں کوئی ہوں گا نا اوپر بلیک. تو بچہ ہوا. تو ہوتا ہے, کیسے میں ثابت نہیں کروں گا جینیٹیکلی, لیکن ہوتا ہے. اس کی گواہی ہم سب دے سکتے ہیں کہ اچھی نسل کے 2 جانور ملتے ہیں تو ایک اچھی نسل آگے بڑھتی ہے. مضبوط بیماری جس کو نہیں آتی, 2 بکریاں, تو پھر اگلی جو نسل بنتی ہے مضبوط, بیماری کے خلاف امیون ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سمجھا؟ تو اچھی خصلتیں ٹرانسفریبل ہے, ڈالنا پڑتی ہے, اور جب تک چلتی ہے جب تک اجر و ثواب دیتی ہے, چونکہ ڈالنے والے کی محنت ہے. اور اچھی خصلتیں بغیر ڈالے کے آتی نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک صحابی کو جنگ احد میں ایک تیر لگا, تیر لگنے کے بعد انہیں سی کرتے نا کی آواز کی. آپ نے کہا اگر تم اس کے بدلے, ایک روایت میں آتا سبحان اللہ, ایک میں آتا الحمدللہ آتا, اگر تم کہہ دے تو فرشتے تم کو ہاتھوں میں اٹھا لیتے. اب مجھے بتائیے تکلیف کے وقت اللہ کا ذکر کرنا, یہ بات پتہ چلتی ہے. اب آپ کو کوئی مار لگا تو آپ کیا بولیں گے؟ اماں گے, ارے باپ رے, یہی بولتے ہیں نا. عورتیں رہی تو ماں کو یاد کرتی, اور مرد رہا تو باپ کو یاد کرتا. ٹھیک. لیکن اب یہ ذکر کی عادت کیسی بنے گی بتائیے؟ جب تک اب آپ کیا کریں گے, پہلا جب مار لگا تو آپ کو رکنا پڑے گا, کچھ بولنا ہے کیا؟ بولنا تھا یار, بھول گیا. اللہ کا ذکر کرنا. اگلے مار ٹھوکر لگیں گے تب اگلی ٹھوکر لگیں گی تو تھوڑی دیر بعد مائنڈ ریکال کریں گا, لیکن کریں گا. 3rd ٹائم 4th ٹائم پھر ایسا ہو جائیں گے, جب مار لگیں گا اللہ اکبر, آپ کو پھر یاد ہوں گا یہ, ورنہ یہ سب الفاظ آئیں گے. تو اچھی عادت پریکٹس سے آتی ہے. ایک بار آتی ہے تو جنریکل ٹرانسفر جو ہوتے جاتی ہے, اگلی نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اچھی عادت اگر آپ ڈالتے تو یہ سوچ کے ڈالیے کہ آگے بھی جائیں گے تو مجھے اس کا اجر و ثواب ملیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ. تو وہ عادت ڈالنے سے. اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھیے آپ, حدیث میں آتا ہے ایک روایت کے اندر بخاری کی, کہ رات میں ایک دعا ہے, میں دعا کے الفاظ بول رہا ہوں, اگر انسان رات میں نیند میں سے اٹھ کر وہ دعا کرے تو اللہ اس کے بعد کی گئی دعا کو قبول کرتا ہے, ان کلمات کو پڑھنے کے بعد. حصن المسلم کتاب میں آپ کو مل جائیں گی, الفاظ بھول گیا میں. تب بتائیے مجھے, یہ انکانشیس مائنڈ والی بات ہو رہی, نیند میں اٹھ کے آپ نے وہ دعا کرنا. انکانشیس مائنڈ رہتا ہے نا نیند میں سے اٹھنے کے بعد, انکانشیسلی بھی اللہ کا ذکر, اور بہت سے لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے کروٹ بھی لے تو اللہ اکبر بولتے ہیں, انکانشیس سو رہے ہیں لیکن بولتے ہیں. تو اس کے لیے بہت محنت لگتی ہے, لیکن وہ فیز آنے کے لیے وہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو والد کیا کریں, عملی نمونہ بن جائے. اور 5واں اور آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, پل پل ہر پل بچوں کو نصیحت کرتے رہے. بس یہ فیز بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اس فیز میں جھنجلا جاتے ہیں, ارے کتنے بار بولوں میرے بچوں کو, تھک گیا میں. بولتے رہو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی کلام میں کتنی بار بولتا نماز پڑھو زکات دو, دیتے ہو کہ پھر بھی کتنے بار اللہ ٹیچ کرتا ہے نا ہم کو, نہیں دے رہے تو اللہ نے بھی یہی کرنا کہ بہت ہو گیا اس کا, 2 سال سے میرا مار دو اس کو, آج زکات نہیں دیا 2 سال سے, ختم. نماز نہیں پڑھ رہا کنٹینیوسلی 1 ہفتے سے, ختم, مار دو اس کو, موت دے دو. نہیں, اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا. ریمائنڈر, کنٹینیوس ریمائنڈرس, اس لیے کہ انسان کا مزاج ہے بھول جاتا, کوئی بھی چیز بولی بھول جاتا. تو اللہ نے ریمائنڈرز دیا قرآن میں, تو بچوں کو ویسا ریمائنڈرز, کنٹینیوس نصیحت, ہر پل 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 کچھ بھی. بیٹے اٹھے, بیٹے کھائے, بیٹے آپ کو ہم نے کل بولے تھے نا ایسا نہیں کرنا, آج پھر کر لیا آپ نے, کوئی بات نہیں, کل نہیں ہونا چاہیے. بیٹے کل بھی ہم نے سمجھا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب نہیں ہونا چاہیے. بیٹے کنٹینیوس پل پل ہر پل نصیحت کیجیے. یہ بہت کارآمد ہوتی ہے, بہت فروٹفل ہوتی ہے ان کی زندگی میں. آتے بہت امپورٹنٹ ہے یہ فیز یاد رکھیے, کنٹینیوسلی. تھکیے مت, کبھی مت تھکیے. عاجز بولتے ہیں نا, عاجز مت آئیے. عاجز مطلب تھک جانا, ہار جانا, عجز بالکل. اسی سے معجزہ آتا ہے کہ انسانیت نہیں کر سکتی وہ کام. عاجز مت آئیے بچوں سے کبھی بھی. بچے اتنے بھی خطرناک نہیں ہوتے جتنا ہم سمجھ رہے. شرارت ان کا پارٹ آف نیچر ہے, اس کو آپ کو لے کر چلنا ہوگا. لیکن اگر آپ نصیحتیں کریں گے تو شرارت کو آپ کنٹرول کر سکتے, ختم نہیں کر سکتے. جس بچے میں آپ نے شرارت ختم کر دی, اس کا نیچر ختم کر دیا آپ نے. پھر اس کے نیچر کو ختم کرنے کی بات نہیں ہو رہی. نصیحتیں, اس کا نیچر ہے جا کے مٹی کھیلتا ہے, تو کبھی کبھار آپ اس کو مٹی کھیلنے لگائیے نا. ہمارا ایک پرابلم جو ہے وہ یہ ہے, نصیحتوں کے بدلے جو ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے, آج کل کی پیرنٹنگ کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے, ہم لوگ بچوں کو کیا نہیں کرنا ہے وہ سکھاتے, کیا کرنا ہے وہ نہیں سکھاتے. یہاں مت جاؤ, وہ مت کھاؤ, وہ مت اٹھاؤ, اوپر مت جاؤ, نیچے مت جاؤ, اس کو ہاتھ مت لگاؤ, یہ چیز کو مت اٹھاؤ, وہ چیز کو مت کھاؤ, ان کے پاس مت جاؤ, ان کے پاس کھانا مت کھاؤ. سب نہیں کرتے تو بچہ تھوڑی دیر میں تھک جاتا ہے. یہاں مت لکھو, دیوار کو ایسا مت کرو, پین خراب مت کرو, باتھ روم میں ایسا مت رکھو, سب نہیں کیا کرنا سکھا دیں. تو بچہ سوچتا پھر پیدا کیوں کیے, کرنا کیا پھر, سب چیز نہیں نہیں نہیں, نو میں آنسر ہے. آپ نے بولا نہیں اس کو کیا کرنا ہے,
وہ تھک جاتا ہے, پھر فرسٹریٹ ہوتا, بولتا ہے صرف نہیں کرنا بولتے. تو آپ کیا کریں گے, آپ یہاں مت لکھو, یہاں لکھو, یہ مت کھاؤ, یہ کھاؤ, وہاں مت جایا کیجیے, یہاں جایا کیجیے, یہ مت اٹھاؤ, وہ اٹھاؤ نا, یہاں مت کھیلو, وہاں کھیلو نا, اوپر مت جاؤ, ابھی نیچے جا کے کھیلو, سائیکل مت چلاؤ, ابھی نیچے بیٹھ کے فلاں کام کرو, بعد آپ کو ان کو الٹرنیٹ دینا ہے. تو ہم لوگ دیکھیے, آپ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہماری چیز جو نہیں کرنا ہے وہ بولتے ہیں. کیا کرنا ہے کبھی بولا آپ نے آج تک؟ تو کیا کرنا ہے آپ کو, بچہ مٹی کھیلتا ہے آپ کا, اس کو شوق ہے, تو آپ اس کی چھٹی کس دن ہے, سنڈے کے دن, تو اب سنڈے کے دن آپ اس کو مٹی میں لے جائیں گے. کوئی بھی مٹی ہو سکتی ہے, کتنے جانور بکریاں اس پہ سے گئے ہوں گے, فکر مت کیجیے پہلے کیا ہوا ہے, ارے نہیں بہت گندی ہوں گی. ہمارے پاس اتنا ہائیجین ہے کہ وہ ہائیجین خود انہائیجینک چیز ہے. معلوم ہے آپ کو, وہ ہائیجین خود انہائیجینک ہے, اس لیے کہ ایک اسٹڈی ہے کہ جو بچے مٹی میں کھیلتے ہیں ان کو استھما کم ہوتا ہے بنسبت جو مٹی میں نہیں کھیلتے ان کو زیادہ ہوتا ہے. عرب میں آپ جائیے, مٹی دھول بہت کم اڑتی ہے, لیکن اکثر اے سی میں ہوتے ہیں, پھر بھی ان کو استھما کتنا ریشو, اس لیے کہ انڈین بچے مٹی میں کھیلتے بچپن, جس کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں, مطلب آپ گاڑی کو اتنا بھی کم مت چلاؤ کہ ٹائر اچھے رہیں گے بول کر کے وہ کھڑے کھڑے خراب ہو جاتے پھر. سمجھے آپ, یہ حال ہو رہا ہے کہ مت کرو. آپ کرائیے تو سنڈے کے دن لے جائیے گارڈن میں, پارک میں, گھر کے سامنے مٹی ہے, شروع ہو جاؤ. کیا کرنا ہے تم کو, فل چھوٹ ہے آج, جو کرنا ہے کر لو, بس آنکھ میں مت ڈالو, کسی کو نقصان مت پہنچاؤ, بازو والے کو تکلیف نہیں نہ, کوئی انکل آئے گا تو رک جانا, لیٹ چلتے رہو. اب آپ دیکھیے ان کو معلوم ہے کہ اب مٹی کھیلنا ہے, لیکن وہ دن آئیں گا ایک, اور والد کے سپرویژن میں. ٹھیک, بچوں کا فطرت ہے نا, چینج نہیں کر سکتے. پانی کھیلنا ان کا مزاج ہے, کھیلنے دیجیے. چلیے آج جمعہ ہے, جمعہ کے دن جو ہے آج آپ کا ہاف ڈے ہوتا ہے اسکول سے آنے کے بعد, میں آفس سے جلدی آ گیا تو پانی کھیلیں گے اپن, پھر آپ اس کا پانی کھیلنا ہے, تو آپ کیا کرنا ہے اس کو سکھائیں گے, تو اس کو پتہ چلے گا وہ دنیا میں کیوں آیا اور اس کو کیا کرنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یاد رکھیے ان کو نصیحت کیجیے, کنٹینیوسلی ہر پل نصیحت کیجیے. اب میں نصیحت کے تعلق سے کیا کہوں, اللہ رب العزت نے ایک باپ کی نصیحت جو اس نے اپنے بیٹے کو کی اتنا پسند کیا کہ قرآن میں اس کو لکھ دیا, سورہ لقمان کے اندر آپ پوری نصیحت دیکھ سکتے ہیں. ایک والد کی نصیحت اپنے بیٹے کو, وہی ہے, اتنی پسند آئی اللہ کو کہ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے سب والد کے لیے نمونہ بنا دیا کہ سب ایسی نصیحت اپنے بچوں کو. اب آئیے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کیا نصیحت کرتے ہیں اپنے بچے کو. نصیحت میں 9 پوائنٹس آتے ہیں, اس کے اندر 9 پوائنٹس ہے, سرسری طور سے اسپیڈیلی اس کو رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت نہ, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں اے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ, اے پیارے بیٹے تیرا جو ہے چھوٹے چھوٹا عمل یہ جو ہے یہ تیرے اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبر رکھتا ہے, چاہے زمین میں کچھ ہو چاہے آسمانوں میں کچھ ہو, مطلب اس کو علم دے رہے اللہ کے غائب کا, اللہ کی نالج کا, کہ تم کچھ بھی کرو گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آگے وہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں پیارے بیٹے نماز کو قائم کرنا. آگے کہتے ہیں اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. پھر کہتے ہیں حق کی دعوت دیتے ہوئے کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا, اور یہی جو ہے بہت بڑے کاموں میں سے ہے. پھر وہ آگے کہتے ہیں پیارے بیٹے لوگوں سے جو ہے بے رخی نہ کرنا, چہرہ پھیر کر نہ رکھنا, ناراض نہ رہنا. آگے کہتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی زمین پر اکڑ کر چلنا, تکبر مت کرنا. آگے کہتے ہیں اپنی چال میں میانہ روی رکھنا, ٹھیک ہے, مطلب مڈل موسٹ پاتھ پہ چلنا, زیادہ سختی نہیں زیادہ نرمی نہیں, ٹھیک ہے. میانہ روی رکھتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھنا, تیز آواز میں نہیں چلانا, اس لیے کہ گدھے کی آواز جو ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے. تب یہ نصیحت کے پوائنٹس کیا کبھی ہم نے اپنے بچے کو سنائے کیا بیٹے شرک مت کرنا؟ کبھی ہمیں تو شرک کیا بتایا ہی نہیں اس کو. جب کچھ کرنے لگا تو بول رہے یہ شرک ہے بیٹے غلط ہے, تو بول رہا پھر بتایا کیوں نہیں آج تک آپ نے یہ شرک ہے نا. بچہ چلا رہا ہے آپ کا, تو آپ کو کیا کرنا ہے, چلایا تو آپ کو اور چلانا ہے, کیوں میں بڑا ہوں نا زیادہ چلا سکتا ہوں. آپ کو بولنا ہے کہ آپ صرف اتنا بولنا ہے کہ گدھا دیکھو کتنا تیز چلاتا, کتنا برا لگتا, تیز چلاتا نا وہ بھی, تو دیکھیے خالی آپ کی صورت کو دیکھ کے خاموش بیٹھ کے چلا جاتا ہو. نیکسٹ ٹائم چلائے کہ بولنا ارے کہیں سے گدھے کی آواز آ رہی, تو نہیں ہم نہیں تھے, وہ خود بولیں گا ہم نہیں تھے. کون تھے بیٹے, کوئی تھا گدھا ہے ڈونکی آیا تھا, نہیں کہ بہت تیز آواز آئی ہم کو, نہیں کوئی نہیں. آپ ان کو کیجئے, دیکھیے وہ آپ کو رپلائی کریں گے. ان میں فطرت ان کا مزاج ہے, یاد رکھیے. آپ سکھائیے نہیں, ہم سکھاتے نہیں. تو نصیحت کرنے کا پہلو جو ہے خاص طور سے والد کا ہم لوگ بھول جاتے ہیں, والدہ کا بھول جاتے ہیں, نصیحت بہت کم کرتے ہیں اور ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی وہ سب چیزیں سیکھ لیں. آفس میں تو آپ اگر مینیجر ہے تو اپنے سبارڈینیٹس کو نئے لوگوں کو پورا سکھا رہے ہیں مینولی 1 2 3 4, حالانکہ وہ سکھا ہوا MBA ہے پھر بھی اس کو سکھاتے ہیں. یہاں آپ کے بچے سے ایکسپیکٹیشن کیا, جاتے اس نے والد کا احترام کرنا, پانی سب خود بخود آٹومیٹیکلی آ جانا. کیسے آئیں گا اس کو؟
कैसा है? हाँ, ये अलग बात है कि आप उतना इतना अपने वालिद तक करते तो सीखेंगे देख देख कर, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके बाद भी उसकी फितरत में वो सुस्ती होती है इंसान की, वो निकालने के लिए क्यों आपको नहीं दिखता है कैसा करते हैं, या वालदा कहे कि देखो आपके वालिद तो कैसा करते हैं, खिदमत आप क्यों नहीं करते, बोलेंगे नहीं ठीक हम भी करें। नसीहत वाला पहलू हम भूल जाते हैं, बच्चों को नसीहत नहीं करते, जिसके नतीजे में बहुत सारे मामला होते हैं। बल्कि नसीहत तो दूर की बात है, हमारे पास बहुत सारी बार बाप बच्चों से बात ही नहीं करता है, माँ ही करती है जितनी थोड़ी बहुत करती है। कहाँ करते फादर्स? नहीं करते हैं, बहुत कम। इसलिए कि फादर का मिजाज जो है वो मतलब कौन से बादशाह बने हुए घर के एकदम सबसे, हाँ एकदम टॉप में गए हुए, और बच्चा जो है वो एक गुलाम रहता है। वो तो गुलाम को आखिर तक बात रखने के लिए, बादशाह वक्त तक बात रखने के लिए वसीला रखता। तो फिर वो बच्चा आके बोलता अम्मी अब्बा को बोलो मेरे को ये होना, अम्मी जाके बोलते अब्बा बच्चा बोल रहा था उसको ये होना, अब्बा बोलते जाके बोल दो तुम्हारे लाडले को, अब्बा बोल रहे नहीं देते, अम्मी आके बोलते बच्चे अब्बा बोल रहे नहीं देते, बच्चा बोलता अम्मी अब्बा क्यों नहीं दे रहे, फिर अम्मी जाके बोलते वो बच्चा पूछ रहा अब्बा तुम क्यों नहीं दे रहे, फिर बोलते क्यों बहुत ज्यादा बिगड़ गया क्या देखो, फिर अम्मी आके बोलते तुम्हारा अब्बा बोलते क्यों बहुत ज्यादा बिगड़ गया क्या पूछ रहा, बोलता हाँ बिगड़ गया, बोलो जाके हजरत को बिगड़ गया मेरे को जवाब होना। लेकिन वो बेचारी पोस्टमैन के साथ जा रही और आ रही, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं है। इंटरेक्शन नहीं है तो आप बच्चों की इस्लाह कैसे करेंगे बताइए? नहीं मैं बहुत खामोश तबीयत का आदमी हूँ, ठीक है अपनी खामोशी अपनी जगह, तालीम और तरबियत में अगर आप ये करेंगे तो रोज़े क़यामत जवाब देना है, फिर इसका जवाब देना। नसीहत ही नहीं करते, बात ही नहीं करते, इंटरेक्ट कीजिए, और जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे ना वो बच्चों की सलाहियतें अलग होती हैं। हाँ हो सकता है पढ़ाई में वो फेलियर होगा, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, ये बात याद रखिए, लेकिन उसकी ऐसी सलाह डेवलप होंगी जो उसका बाप उससे कंटिन्यूस इंटरेक्ट करता है। प्रैक्टिकल देखिए वो कितना आगे निकलेंगे, अमली मश देखिए, चीज़ों को बनाना देखिए, सुधारना, प्रैक्टिकली लोगों को मैनेज करना सब सीखना। हाँ ठीक है एजुकेशन में कमज़ोर होगा कोई मसला नहीं, हर बच्चे का अपना फील्ड और फन है, उसको उसमें खुला छोड़ दीजिए, वो बहुत आगे जाएगा। एक साहब मुझे मिले, मैं इंजीनियर हूँ, इतना बड़ा इंजीनियर हूँ, यहाँ काम करता हूँ गल्फ में, ये मेरा बच्चा तो 7th में फेल होगा। मैंने कहा मुबारक, वो आपके रास्ते पर नहीं चलना चाह रहा, उसका कोई और रास्ता है, तब आप तलाश कर लीजिए। अरे बोले मैं तो चाह रहा था मेरे से बड़ा बने, मतलब उसको आपकी ट्रैक पे चलना ही नहीं है ना, इसलिए तो यहीं उसने निशान दे दिया सिग्नल, उसको नहीं चलना है। अब आप क्या कीजिए, उसको ITI में डालिए, कुछ और कोर्सेज डालिए, उसको उधर डेवलपमेंट कीजिए। आप देखिए अरे लेकिन रिस्क का देने वाला अल्लाह है, कोई कोर्स अगर जरिया होता सिर्फ रिस्क का कि इसके वजह से रिस्क ज्यादा और कम आता, तो मैं समझता दुनिया की सबसे मालदार रिचेस्ट पर्सन वो स्कूल ही नहीं गए हुए, कुछ फेलियर से कुछ ड्रॉप आउट से, ठीक है, लेकिन दुनिया की सबसे माल। तो मेहनत करना इंसान का काम है, खूब कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा डिग्री हासिल कीजिए, लेकिन जब बच्चे में सलाहियत नहीं है तो जोर मत डालिए, अल्लाह ने कहीं और उसका रिस्क रखा है किसी और जरिए से, और रिस्क देने वाले चूंकि हम नहीं जानते अल्लाह कैसे देगा उसकी मखलूक को, वो अल्लाह का अपना जिम्मा है। तो आप क्या कीजिए, उसकी फील्ड समझ में आ गया, आपको अलग ट्रैक पे, तो आप इंटरेक्ट करेंगे तो मालूम होगा नहीं उसने पास होना ही ऐसा। आप इंटरेक्शन नहीं करें, उसको समझता ही नहीं है, उसका जहन चलता नहीं उस फील्ड में, तो आप इंटरेक्ट करेंगे तो देखिए उसकी तालीम अच्छी हो जाएंगी, आप इंटरेक्शन करेंगे उसकी तरबियत अच्छी होंगी। बहुत सारे वालिदैन मुझे एक साहब बोलने लगे मेरा बच्चा देखो उसको टमाटर लाना नहीं जमते, इसको आलू लाना नहीं जमता मेरे सामने। तो मैंने कहा बच्चे को जाने दीजिए, हम बाद में बात करेंगे। जाने के बाद मैंने कहा अंकल क्या आपने कभी आलू और टमाटर ले जाकर दिलवाए, उसको सिखाए? तो कभी मौका नहीं मिला। तो फिर बोला कैसे उम्मीद करते, उसने क्या ऊपर से लाना था इल्म? जानवरों के अंदर अल्लाह ने प्री नॉलेज दिया, हर चीज़ का होता है। चूहे को पानी में डाली स्विमिंग खुद ब खुद करता, सीखा नहीं उसने कभी, लेकिन उसको मालूम है क्या करना है, वो प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। ह्यूमन इंसान ऐसे होते हैं उनमें जितना डालो वो ले सकते हैं, तो उसमें डाला क्या आपने? तो नहीं बोले मैंने, तो फिर कैसा सीखेंगे वो? नहीं, दूसरों के बच्चे से कंपेयर मत कीजिए, इसकी अपनी यूनिकनेस है, उसकी अपनी यूनिकनेस है, समझे? तो आप इंटरेक्ट करेंगे तो ये मसला हल होगा, इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो इश्यूज बढ़ेंगे, आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, बच्चों से आप परेशान होंगे, उनकी तालीम से परेशान होंगे, वो बोलेंगे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, और फिर एक दिन ये आएगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बच्चों से, ठीक है? तो ये 5 बातें थी जो मैंने मुनासिब समझी आप तमाम के सामने रखूं, जो गोल्डन रूल्स की शक्ल में कुछ सुनहरे उसूल थे कि हम बच्चों की तरबियत कैसे करें, ताकि हम जो चाहते हैं अपने बच्चों से कि ये बच्चे आखिरत में हमारे लिए सवाब जारिया बने, हमारे मरने के बाद ये वो बने जिनके ताल्लुक से एक हदीस में आता है कि एक वालिद अल्लाह ताला से सवाल कर रोज़े क़यामत, अल्लाह ये नामे अमाल में कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने नहीं की, मेरी तो नहीं है, तो अल्लाह कहेंगे तेरा नेक बेटा था जिसने तेरे लिए दुआएं की, वो डाल दी गई तेरे खाते के। तो अगर वैसा बनना है तो बच्चे को वैसा
چھوڑ کر جانا پڑے گا, بچوں کو ایسا بنا کر جانا پڑے گا, چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو, سب کو یاد رکھیے. یہ کوئی میں نے صرف لڑکوں کے لیے سیشن نہیں رکھا, مرد سامنے تھے تو ایگزامپلس ہو سکتا ہے لڑکوں کی زیادہ دیے میں نے, لیکن یہ معاملہ دونوں کے لیے ہے. اور باپ کا جیسا کردار ہے ماں کا بھی ویسے ہی, بلکہ ماں کا کردار باپ سے بھی زیادہ ہے, یاد رکھیے, اس لیے کہ ماں ایک ٹیچر ہے جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں بچوں کے, اور والد صاحب ایک سمجھ لیجیے چیک کرنے کے لیے یا ایک پرنسپل کی حیثیت ہے جو ہمیشہ کنٹینیوس واچ نہیں رکھ سکتے, لیکن کبھی کبھار آ کے چیک کریں گے, دیکھیں گے, فلاں اس طرح سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے عورتوں کو کمانے کی ذمہ داری سے دور رکھا تاکہ آنے والی نسلوں کو وہ تیار کر کے جائے. اور جب صحابہ اور صحابیات نے یہ کام کیا تو ہم دیکھتے ہیں ایک ایسی نسل وہ دنیا میں چھوڑ کے گئے جو ان کے لیے ثواب جاریہ اور ساری انسانیت کے لیے نفع بخش تھے وہ لوگ, یاد رکھیں. تو وہ محنت کا نتیجہ تھا, تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے بچوں پر پہلے محنت کرنا ہے, پھر محنت کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید کرنا ہے, پھر یہ بچے انشاءاللہ عزیز ہمارے لیے ثواب جاریہ بنیں گے. جب محنت نہیں کریں گے تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بچے دنیا میں رسوائی کی وجہ بنیں گے, بے عزتی کی وجہ بنیں گے, پریشانی کی وجہ بنیں گے. ہو سکتا ہے دنیا میں جو کام آپ نے نہ کیے کیس اور پولیس اور کچہری آپ کو کرنے لگائیں گے اور دنیا میں بھی رسوا کریں گے, اور مرنے کے بعد تو آپ امید بھی نہیں رکھ سکتے کہ ان سے کچھ فائدہ ہو, اس لیے کہ زندگی میں انہوں نے اللہ ماشاء اللہ توفیق دے دے ایک الگ بات ہے. تو لہٰذا ہمیں خوب ڈٹ کر اپنے آنے والی نسل کی محنت کرنا ہے تاکہ یہ بچے ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اپنی اولاد کی صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اولاد کو ہمارے لیے دنیا میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے مرنے کے بعد ثواب جاریہ کا ذریعہ بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھی, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.